خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم کہنے کے ایک فکری سفر پر نکل رہے ہیں کارل پاپر کے ساتھ۔ جی، ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے دی اوپن سوسائٹی اینڈ اٹس اینیمیز، اور اس میں وہ یہ کھوج لگاتے ہیں کہ یہ جو آزادی ہے، دلیل ہے، اس کے دشمن نظریات آخر آتے کہاں سے ہیں؟ بالکل۔ اور حیرت کی بات یہ کہ ان کی یہ تلاش انہیں سیدھا لے گئی قدیم یونان اور وہاں کے سب سے بڑے فلسفی افلاطون تک۔ تو آج ہم اسی کتاب کے کچھ حصوں کو ذرا گہرائی سے دیکھیں گے۔ بالکل۔ پاپر کا اصل میں سوال یہی تھا کہ آخر وہ کون سے فکری رجحانات ہیں، وہ کون سی سوچیں ہیں جو معاشروں کو آپ کہہ لیں بند، مطلق العنان نظاموں کی طرف دھکیلتی ہیں۔ اچھا۔ اور وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ان کی جڑیں اکثر ان مفکرین کے کام میں ملتی ہیں جنہیں ہم بہت عظیم سمجھتے ہیں۔ مطلب ان کا مقصد کوئی تنقید برائے تنقید نہیں تھا، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ان نظریات کے جو خطرناک آپ کہہ لیں مضمرات ہیں ان کو سمجھنا تھا۔ پوپر دیباچے میں ہی یہ بات صاف کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھئی میرا مقصد عظیم لوگوں کو چھوٹا دکھانا نہیں ہے، جی، بلکہ یہ جو عادت ہے نا کہ بس ان کے سامنے سر جھکا دو، جو کہہ دیا مان لو، اس کو چیلنج کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں بڑے لوگ بھی بڑی غلطیاں کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو آج ہم خاص طور پر دیکھیں گے کہ پوپر افلاطون کے نظریات کا تجزیہ کیسے کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہوگا پاپر کے دلائل کو سمجھنا، خاص طور پر ایک تصور ہے تاریخیت یعنی ہسٹوریسزم، تاریخیت، ہاں، اس کے حوالے سے، اور پھر یہ دیکھنا کہ پاپر کس طرح افلاطون کے مشہور نظریہ اشکال یعنی تھیوری آف فارمز کو اسی آپ کہہ لیں تناظر میں پرکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں۔ پہلا باب اول، تاریخیت اور تقدیر کا افسانہ، ہسٹوریسزم اینڈ دی میتھ آف ڈیسٹنی۔ یہ تاریخیت کیا چیز ہے؟ کیا بلا ہے یہ جس پر پوپر اتنی تنقید کر رہے ہیں؟ دیکھیے، پاپر کے مطابق تاریخیت مطلب بنیادی طور پر یہ نظریہ ہے کہ تاریخ کوئی اندھی یا بے ترتیب چیز نہیں ہے، اچھا، بلکہ کچھ خاص اٹل قوانین کے تحت چلتی ہے۔ تاریخیت پسند یہ مانتے ہیں کہ اگر ہم ان قوانین کو دریافت کر لیں تو ہم نہ صرف ماضی کو سمجھ سکتے ہیں بلکہ مستقبل کی پیشگوئی بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی جیسے کوئی اسکرپٹ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ بالکل بالکل، ایسے ہی سمجھیں، گویا تاریخ ایک طے شدہ راستے پر چل رہی ہے۔ اچھا، تو جیسے سائنسداں فطرت کے قوانین ڈھونڈتے ہیں، ویسے ہی تاریخیت پسند تاریخ کے قوانین ڈھونڈنا چاہتے ہیں تاکہ بتا سکیں کہ آگے کیا ہوگا۔ جی ہاں، بالکل۔ اور اس نظریے میں نا فرد کی حیثیت بہت کم رہ جاتی ہے۔ فرد کی؟ جی، اصل کردار یا تو عظیم قومیں ہوتی ہیں یا عظیم رہنما یا پھر طبقات یا نظریات۔ فرد تو بس ایک آپ کہہ لیں تاریخ کی بڑی لہروں پر بہنے والا ایک تنکا ہے۔ پاپر اسے سماجی علوم کے لیے ایک بہت ہی ناقص اور خطرناک طریقہ سمجھتے ہیں۔ خطرناک؟ خطرناک کیوں؟ کیا صرف اس لیے کہ پیشگوئی غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں، صرف اس لیے نہیں۔ پاپر کی جو گہری تشویش تھی وہ یہ تھی کہ یہ سوچ اکثر تقدیر پرستی کو جنم دیتی ہے۔ فیٹلزم جسے کہتے ہیں۔ اچھا، تقدیر پرستی۔ جی، اگر مستقبل پہلے سے طے ہے تو پھر انفرادی کوشش، اخلاقی انتخاب، ان کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ بات تو صحیح ہے۔ پاپر ایک مثال دیتے ہیں، منتخب قوم یعنی چوزن پیپل کا جو قدیم مذہبی تصور ہے۔ ہاں، سنا ہے۔ جہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ خدا نے تاریخ کا پورا منصوبہ بنایا ہے اور ایک خاص قوم کو اس کی تکمیل کے لیے چنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پاپر اس پرانے خیال کو جدید نظریات سے جوڑتے ہیں۔ جی ہاں، یہی تو ان کی اہم آپ کہہ لیں بصیرت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جدید نسل پرستی، ریشلزم جو ہے، اس میں منتخب نسل یعنی چوزن ریس، اچھا، یا پھر مارکسزم میں منتخب طبقہ، چوزن کلاس کا تصور، یہ اسی پرانی تاریخیت کی نئی شکلیں ہیں۔ دونوں دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم نے تاریخ کے اصل قانون کو سمجھ لیا ہے۔ نسل پرست کہتے ہیں یہ حیاتیاتی برتری کا قانون ہے، مارکسسٹ کہتے ہیں یہ طبقاتی کشمکش کا معاشی قانون ہے، اور دونوں ہی اس قانون کی بنیاد پر مستقبل کی پیشگوئی کرتے ہیں اور اپنے سیاسی پروگرام کو آپ کہہ لیں سائنسی یا تاریخی طور پر ناگزیر قرار دیتے ہیں۔ اچھا، ناگزیر؟ جی،
پاپر کے نزدیک یہ سوچ جو ہے یہ آزادی اور کھلے مباحثے کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ تو پوپر کے لیے تاریخیت صرف کوئی فلسفیانہ غلطی نہیں ہے، یہ ایک طرح کا فکری جال ہے جو مطلق علمانیت یعنی ٹوٹالیٹیرینزم کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اب سمجھ آیا کہ وہ اس پر اتنی سختی کیوں کرتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، تو اس تاریخیت کی جڑیں کہاں ہیں؟ کیا یہیں سے ہم دوسرے باب کی طرف آتے ہیں؟ باب دوم، ہیراکلیٹس۔ درست فرمایا آپ نے۔ پاپر تاریخیت کے یہ دھاگے قدیم یونان تک لے جاتے ہیں اور ہیراکلس کو اس کی ایک بہت اہم ابتدائی مثال سمجھتے ہیں۔ ہیراکلیٹس، یہ تو وہی ہے نا جنہوں نے کہا تھا سب کچھ بہہ رہا ہے؟ جی ہاں، بالکل وہی۔ ہیراکلیٹس وہ فلسفی ہیں جو تبدیلی یا بہاؤ فلکس کے نظریے کے لیے مشہور ہیں۔ ان کا مشہور قول ہے سب کچھ بہاؤ میں ہے اور کچھ بھی ساکن نہیں ہے۔ یہ تو آج بھی بڑا مشہور ہے۔ کیا پاپر اس میں کوئی خرابی دیکھتے ہیں؟ مطلب دنیا تو بدلتی رہتی ہے۔ پاپر خود اس خیال کی اہمیت کو مانتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب یونانی معاشرہ شدید سماجی اور سیاسی تبدیلیوں سے گزر رہا تھا۔ پرانے قبائلی اشرافیہ کمزور ہو رہی تھی، جمہوریت ابھر رہی تھی۔ اچھا۔ ہیراکلیٹس جو خود شاہی پس منظر رکھتے تھے، وہ اس انتشار کو دیکھ رہے تھے اور انہوں نے دنیا کو ایک مسلسل بدلتے ہوئے عمل کے طور پر بیان کیا۔ انہوں نے تو کائنات کو بے ترتیبی سے بکھرا ہوا کوڑے کا ڈھیر تک کہہ دیا تھا۔ کوڑے کا ڈھیر؟ جی، مطلب اتنی شدت سے وہ تبدیلی کو محسوس کر رہے تھے۔ لیکن اگر وہ تبدیلی پر اتنا یقین رکھتے تھے تو پھر وہ تاریخیت پسند کیسے ہوئے؟ آپ نے تو کہا تھا تاریخیت اٹل قوانین کی بات کرتی ہے۔ بالکل، یہی وہ نقطہ ہے جسے پاپر سامنے لاتے ہیں۔ ہیراکلیٹس تبدیلی پر اتنا زور دینے کے باوجود ایک پوشیدہ اٹل تقدیر یا قانون جسے وہ لوگوس کہتے تھے، اس پر بھی یقین رکھتے تھے۔ اچھا۔ جو اس تمام تبدیلی کو کنٹرول کرتا ہے، اور ان کے نزدیک اس قانون کا سب سے اہم مظہر تھا جنگ یا تنازع، اسٹرائف۔ جی، ان کا ایک اور مشہور قول ہے جنگ ہی سب چیزوں کا باپ اور بادشاہ ہے۔ یعنی سب کچھ بدل رہا ہے کہنے والا فلسفر یہ بھی مانتا تھا کہ جنگ ہی ترقی کا انجن ہے اور اس کا نتیجہ ہمیشہ صحیح یا منصفانہ ہوتا ہے۔ یہ تو تضاد لگ رہا ہے۔ بالکل، پاپر کے مطابق یہیں سے ایک خطرناک خیال جنم لیتا ہے، مائٹ از رائٹ، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اچھا۔ اگر تاریخ جسے جنگ آگے بڑھاتی ہے اسی کا فیصلہ حتمی اخلاقی فیصلہ ہے، تو پھر اچھائی اور برائی کے پیمانے تو اضافی ریلیٹو ہو جاتے ہیں نا۔ ہاں، یہ تو ہے۔ پاپر سمجھتے ہیں کہ ہیراکلیٹس کا فلسفہ جس میں بظاہر تبدیلی کا جشن نظر آتا ہے، لیکن اندر سے تقدیر اور طاقت کی حکمرانی کا عقیدہ چھپا ہے، یہ تاریخیت کی ایک کلاسیکی مثال ہے، خصوصاً بحرانی دور کے لیے۔ یہ واقعی حیران کن بات ہے کہ تبدیلی کا نعرہ لگانے والا فلسفہ بھی کیسے ایک بند سوچ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اب مجھے تجسس ہو رہا ہے کہ افلاطون اس پوری تصویر میں کہاں فٹ ہوتے ہیں۔ جی، آئیے، باب سوم، افلاطون کا نظریہ اشکال یا تصورات، پلیٹوز تھیوری آف فارمز اور آئیڈیاز۔ افلاطون کا دور بھی تو کچھ کم پراشوب نہیں تھا، ہے نا؟ یقیناً افلاطون نے پیلوپونیشین جنگ کی تباہی دیکھی، ایتھنز کا جمہوری زوال دیکھا، خانہ جنگی دیکھی، وہ 30 ظالموں کی مختصر مگر شفاف حکومت بھی دیکھی، اور سب سے بڑھ کر اپنے استاد سقراط کو ایتھنز کی جمہوریت کے ہاتھوں سزائے موت پاتے دیکھا۔ ہاں، یہ تو بہت بڑا صدمہ ہوگا ان کے لیے۔ جی، پاپر کہتے ہیں کہ ان تجربات نے افلاطون کو ہیراکلیٹس سے بھی زیادہ شدت سے یہ احساس دلایا کہ دنیا میں ہر چیز غیر مستحکم ہے، بے مقصد ہے، زوال پذیر ہے۔ پاپر کے الفاظ اگر میں دہراؤں تو افلاطون کو لگا کہ سب کچھ ڈگمگا رہا تھا اور بے مقصدیت سے بہہ رہا تھا، جس سے انہیں چکر آنے لگے اور وہ مایوس ہو گئے۔ تو کیا افلاطون نے بھی ہیراکلیس کی طرح تبدیلی کا کوئی قانون دریافت کیا، کوئی لوگوس وغیرہ؟ ہاں، لیکن ایک بہت ہی مختلف انداز میں۔ افلاطون کا جو بنیادی تاریخی قانون تھا وہ یہ تھا کہ تمام سماجی تبدیلی لازمی طور پر زوال ہے، بگاڑ ہے، انحطاط ہے، ڈیکے، ڈی جنریشن۔ کیا مطلب؟ ہر تبدیلی بری ہے؟ ان کے خیال میں جی ہاں، وہ سمجھتے تھے کہ ماضی میں ایک سنہری دور تھا، ایک کامل ریاست تھی، اور تاریخ بس اس کامل حالت سے مسلسل دور جانے کا نام ہے۔
یہ ایک کائناتی اصول تھا ان کے لیے. ہر تخلیق شدہ چیز وقت کے ساتھ بگڑتی ہے. یہ تو بہت ہی مایوس کا نظریہ لگتا ہے. اگر ہر تبدیلی بگاڑ ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ بالکل. اور یہیں افلاطون ہیراکلیٹ سے مختلف ہو جاتے ہیں. ہیراکلیٹ نے تبدیلی کو ناگزیر سمجھا، چاہے وہ جنگ کے ذریعے آئے. افلاطون نے اس بگاڑ کو روکنے کا عزم کیا. روکنے کا؟ جی، پاپر کے مطابق افلاطون کا عظیم سیاسی منصوبہ تاریخ کے اس زوال کے قانون کو توڑنا تھا، تبدیلی کو روکنا تھا اور ایک ایسی کامل ریاست قائم کرنی تھی جو کبھی نہ بدلے، ایک گرفتار شدہ ریاست. اریسٹڈ اسٹیٹ. تاریخ کو روکنا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہی ان کا وہ مشہور نظریہ اشکال کام آتا ہے؟ بالکل، یہی وہ نظریہ آتا ہے. یہ اشکال یا تصورات یہ ہیں کیا آخر؟ کیا یہ صرف ہمارے ذہن کے خیالات ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. پاپر وضاحت کرتے ہیں کہ افلاطون کے لیے یہ اشکال یا تصورات ذہنی خیالات نہیں بلکہ اصل حقیقت ہیں. اصل حقیقت؟ جی. ان کے مطابق ہماری یہ جو بدلتی ہوئی حسی دنیا ہے، ورلڈ آف سینسز، اس میں جو بھی چیزیں ہیں، کرسیاں، میزیں، انسان، ریاستیں، وہ سب نامکمل ہیں، بگڑتی ہوئی نقول ہیں، کاپیز ہیں. ہر ایک کی ایک اصل، کامل، نہ بدلنے والی ابدی شکل یا تصور ایک ماورائی دنیا، ایک ٹرانسینڈنٹ ورلڈ میں موجود ہے. ایک منٹ، یہ تھوڑا سمجھنا مشکل ہو رہا ہے. تو کیا افلاطون یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو کرسی ہے جس پر ہم شاید بیٹھے ہوں یہ اصلی نہیں ہے؟ اصلی کرسی کوئی کامل کرسی کا آئیڈیا ہے جو کہیں اور ہے؟ بالکل. آپ کی مشکل بجا ہے یہ سمجھنے میں تھوڑا کہہ سکتے ہیں کہ غیر معمولی نظریہ ہے. تصور کریں کہ ہر کرسی جو ہم دیکھتے ہیں وہ ایک اصل، کامل، نہ ٹوٹنے والی کرسی کے خیال کا ایک نامکمل سایہ ہے. سایہ؟ جی. افلاطون کے لیے وہ اصل خیال ہی حقیقی تھا، نہ کہ وہ کرسی جس پر ہم بیٹھتے ہیں. اور یہی بات تمام چیزوں پر لاگو ہوتی ہے. ریاست پر بھی ایک کامل ریاست کا تصور موجود ہے اور تمام موجودہ ریاستیں اس کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں. اچھا، تو پاپر کے نزدیک اس عجیب و غریب یا کہہ لیں غیر معمولی نظریے کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ صرف فلسفیانہ موج کافی تھی؟ نہیں، پاپر کا سب سے آپ کہہ لیں چونکا دینے والا دعویٰ یہی ہے کہ یہ صرف فلسفہ نہیں تھا، اس کے گہرے سیاسی مقاصد تھے. سیاسی مقاصد؟ جی، پاپر کے مطابق اس نظریے نے افلاطون کے لیے کئی کام کیے. پہلا، اس نے یہ دعویٰ ممکن بنایا کہ حقیقی علم، نالج صرف ان کامل اشکال کا ہو سکتا ہے، جبکہ ہماری یہ جو بدلتی دنیا ہے اس کے بارے میں صرف رائے، اوپینین ہی قائم کی جا سکتی ہے. اچھا. اس سے ان فلسفیوں کو برتری حاصل ہو گئی جو ان اشکال تک رسائی کا دعویٰ کرتے تھے، یعنی فلسفی بادشاہ. فلسفی بادشاہ. دوسرا، اس نے تاریخ کو سمجھنے کا ایک نظریہ دیا، یعنی مسلسل زوال کا نظریہ، کامل شکل سے دور ہٹنے کا عمل. ٹھیک. اور تیسرا اور سب سے اہم، اس نے سوشل انجینئرنگ کا ایک منصوبہ فراہم کیا، یعنی ایک ایسی ریاست ڈیزائن کرنا جو اس کامل نہ بدلنے والی ریاست کی شکل سے زیادہ قریب ہو تاکہ سماجی تبدیلی اور زوال کو روکا جا سکے. ایک منٹ، سوشل انجینئرنگ؟ یعنی پاپر کہہ رہے تھے کہ افلاطون کا یہ عظیم فلسفیانہ نظریہ، یہ تھیوری آف فارمز، دراصل ایک سیاسی چال تھی تاکہ معاشرہ ہمیشہ ویسا ہی رہے جیسا وہ یا ان جیسے فلسفی بادشاہ چاہتے تھے. پاپر کا تجزیہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے. وہ یہاں سوشل انجینئرنگ اور تاریخیت میں فرق بھی واضح کرتے ہیں. سوشل انجینئر جو ہوتا ہے وہ عملی مسائل حل کرنا چاہتا ہے. ہم اداروں کو اپنی مقاصد کے لیے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ تاریخیت پسند تاریخ کے قوانین اور تقدیر کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. پاپر کہتے ہیں کہ افلاطون بظاہر تو سوشل انجینئرنگ کر رہے تھے، یعنی ایک مثالی ریاست کا ڈیزائن بنا رہے تھے. ہاں. لیکن ان کے مقاصد یعنی زوال کو روکنا، ماضی کی طرف لوٹنا، یہ گہرے طور پر تاریخیت پر مبنی تھے. ان کا مقصد مستقبل بنانا نہیں تھا بلکہ ماضی کو ہمیشہ کے لیے منجمد کرنا تھا. یہ تو افلاطون کی بالکل نئی تصویر بن رہی ہے. اچھا، آخر میں پاپر ایک اور ذرا مشکل سا تصور لاتے ہیں، طریقہ کارانہ جوہریت پسندی، میتھڈولوجیکل ایسنشیلزم. اس کا اس سب سے کیا تعلق ہے؟ جی، یہ افلاطون کے طریقہ کار سے جڑا ہوا ہے. آسان لفظوں میں جوہریت پسندی یہ مانتی ہے کہ علم کا مقصد چیزوں کی اصل فطرت یا جوہر،
ایسنس کو دریافت کرنا ہے، جوہر، ایسنس، جی، اور پھر تعریفوں، ڈیفینیشنز کے ذریعے اسے بیان کرنا ہے۔ جیسے افلاطون پوچھتے تھے انصاف کیا ہے یا ریاست کیا ہے، وہ ان کا ایک بنیادی نہ بدلنے والا جوہر تلاش کر رہے تھے۔ اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ کوئی اور طریقہ بھی ہے؟ جی، اس کے مقابلے میں ہے طریقہ کارانہ نامزدگی پسندی، میتھڈولوجیکل نومنلزم۔ نامزدگی پسندی جی، یہ نہیں پوچھتی کہ چیزیں کیا ہیں، بلکہ یہ پوچھتی ہیں کہ وہ مختلف حالات میں کیسا برتاؤ کرتی ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر یہ پوچھنے کے بجائے کہ توانائی کیا ہے، سائنسدان پوچھتا ہے کہ توانائی کن حالات میں خارج ہوتی ہے یا شمسی توانائی کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی عملی پہلوؤں اور رویوں پر توجہ دینا بجائے اس کے کہ اس کی تعریف یا جوہر تلاش کیا جائے۔ تو پاپر کا کیا خیال ہے؟ کون سا طریقہ بہتر ہے؟ پاپر کا خیال ہے کہ قدرتی علوم جو ہیں، نیچرل سائنسز، وہ تو زیادہ تر نامزدی کی پسندی اپنا چکے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں اتنی ترقی ملی ہے۔ لیکن سماجی علوم، سوشل سائنسز، ان کے مطابق اب بھی افلاطون کی جوہریت پسندی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ اکثر دلیل دی جاتی ہے کہ چونکہ معاشرہ بدلتا رہتا ہے، اس لیے ہمیں ریاست یا تہذیب یا قوم جیسی چیزوں کا اصل جوہر سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم انہیں پہچان سکیں۔ یہ دلیل تو بظاہر تو معقول لگتی ہے، لیکن پاپر اس دلیل کو مسترد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جوہر تلاش کرنے کی کوشش ہمیں بے فائدہ بحثوں میں الجھا دیتی ہے اور عملی مسائل حل کرنے سے روکتی ہے۔ یہ ہمیں ماضی کے تصورات میں قید کر سکتی ہے اور تبدیلی کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ ان کے نزدیک یہ افلاطونی سوچ سماجی علوم کی پسماندگی کی ایک وجہ ہے۔ اچھا، پوپر یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ وہ افلاطون کی عظمت کے منکر نہیں ہے، لیکن ان کا مقصد ان کے فلسفے کے ان پہلوؤں پر تنقید کرنا ہے جو ایک کھلے، آزاد معاشرے کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو اگر ہم اس ساری بحث کا خلاصہ کریں تو پوپر دکھا رہے ہیں کہ افلاطون جو اپنے دور کی تبدیلیوں سے کہہ لیں کہ گھبرا گئے تھے، جی بالکل، ایک ایسا فلسفہ وضع کرتے ہیں جس میں تبدیلی کو بنیادی طور پر بگاڑ سمجھا جاتا ہے، جی ہاں، زوال، اور اس زوال کو روکنے کے لیے وہ نظریہ اشکال پیش کرتے ہیں جس کی بنیاد پر ایک ایسی کامل نہ بدلنے والی ریاست کا خواب دیکھتے ہیں جو تاریخ کے بہاؤ کو ہی روک دے۔ بالکل، اور پاپر کی نظر میں افلاطون کا یہ عظیم منصوبہ یہ تاریخیت کی ایک بہت طاقتور مثال ہے، ماضی کے ایک مثالی تصور کی بنیاد پر حال کو منجمد کرنے اور مستقبل کو کنٹرول کرنے کی کوشش۔ ان کا نظریہ اشکال صرف مابعد الطبیعت نہیں رہتا بلکہ ایک سیاسی اور سماجی ٹول بن جاتا ہے۔ پاپر کی یہ تنقید ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم عظیم سمجھے جانے والے مفکرین کے نظریات کو بھی تنقیدی نظر سے دیکھیں اور ان کے جو ممکنہ سیاسی مضمرات ہیں ان پر غور کریں۔ پاپر کا یہ تجزیہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا آج بھی ہمارے معاشروں میں، چاہے وہ نئی شکلوں میں ہو، تبدیلی کو ایک خطرے کے طور پر دیکھنے کی، اسے روکنے کی یا کسی مثالی ماضی کی طرف لوٹنے کی شدید خواہش موجود نہیں ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے جو پاپر کا تجزیہ ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ کیا کسی چیز، چاہے وہ قومی شناخت ہو، ثقافتی اقدار ہوں یا سیاسی نظریات، کے اصل جوہر کو تلاش کرنے اور اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کی کوشش ہمیں واقعی سمجھ بوجھ عطا کرتی ہے؟ یا جیسا کہ پاپر کا اشارہ ہے، یہ ہمیں ماضی میں قید کر کے سماج کو جامد بنا کر مسائل کے عملی حل تلاش کرنے سے روک سکتی ہے؟ اس پر غور کرنا یقیناً ہمارے اپنے زمانے کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ باب 4 عنوان ہے تبدیلی اور سکون، یعنی چینج اینڈ ریسٹ۔ عنوان ہی سے لگ رہا ہے کہ افلاطون شاید تبدیلی کے حق میں نہیں تھا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ افلاطون کے لیے عام طور پر تبدیلی کا مطلب تھا بگاڑ، زوال۔ جی، وہ سمجھتا تھا کہ ایک مثالی کامل حالت ہوتی ہے جو مستقیم ہوتی ہے اور کوئی بھی تبدیلی جو ہے نا وہ آپ کو اس کامل حالت سے دور لے جاتی ہے۔ اچھا۔ اور اس نے اس خیال کو اپنے نظریہ امثال سے جوڑا، یعنی وہ جو کہتا تھا کہ اصل حقیقت غیر مادی، غیر متغیر امثال یا فارمز ہیں جو کامل ہیں، اور جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، وہ ان کامل امثال کی بس نامکمل بگڑتی ہوئی کاپیاں ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہونے والی۔
جیسے ایک کرسی کا مثالی تصور ہے اور باقی سب کرسیاں اس کی نامکمل نقل ہیں جو ٹوٹ جاتی ہیں؟ بالکل وہی بات۔ تو افلاطون کی نظر میں اصل امثال زیادہ حقیقی اور بہتر ہیں اور یہ محسوس ہونے والی چیزیں کمتر۔ وہ کہتا تھا کہ اچھائی وہ ہے جو چیزوں کو محفوظ رکھے، ان کے بگاڑ کو روکے، اور برائی وہ جو بگاڑ پیدا کرے۔ ایک الہی ایک اچھی صفت تھی، جبکہ تبدیلی اکثر بگاڑ کی طرف ہی لے جاتی ہے۔ تو پھر یہی اصول معاشروں پر بھی لاگو ہو گیا کہ معاشرتی تبدیلی بھی مطلب زوال؟ جی بالکل۔ افلاطون نے اسی نظریے کو انسانی معاشرے اور تاریخ پر لاگو کیا۔ اس نے سمجھا کہ تاریخ میں معاشرے بہتر سے بدتر ہی ہوئے ہیں۔ یہ نظریہ پرانے یونانی شاعر ہیسیوڈ کے نظریے سے بھی ملتا ہے، وہ سونے کا دور، چاندی کا دور۔ ہاں وہ زوال والی کہانی۔ بالکل۔ افلاطون نے اسے ایک فلسفیانہ شکل دے دی، یہاں تک کہ اپنی کتاب ٹائمیس میں اس نے جانداروں کی ابتدا کو بھی ایک زوال کے طور پر دکھایا، پہلے مرد، پھر بگڑ کر عورتیں، پھر جانور۔ یہ تو بڑی مایوس کن تصویر کشی ہے، لیکن کیا اس سارے نظریاتی نظام میں افلاطون نے معاشرے کے بارے میں کچھ عملی باتیں بھی کی، کچھ مشاہدات؟ ہاں، یہی بات دلچسپ ہوتی ہے۔ اپنے آپ کہہ لیں کافی قیاسی فریم ورک کے باوجود افلاطون کی سماجی سمجھ بوجھ غضب کی تھی۔ اس نے قبائلی معاشروں کا، خاص طور پر پدر شاہی نظام کا تجزیہ کیا۔ اس نے ایک طرح کی معاشی تاریخیت بھی پیش کی، یعنی یہ سمجھنا کہ معاشی حالات سیاست پر کیسے اثر ڈالتے ہیں۔ یہ خیال تو بہت بعد میں مارکس نے اٹھایا۔ یہ تو واقعی دلچسپ ہے۔ اور سب سے اہم، اس نے سیاسی انقلابات کا ایک بنیادی قانون بتایا کہ انقلاب ہمیشہ حکمران طبقے کے اندر کی پھوٹ، ان کے آپسی انتشار سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی حکمران طبقہ جب آپس میں لڑ پڑے تب نظام خطرے میں آتا ہے۔ یہ تو آج بھی جگتا ہے، سچ ہے۔ بالکل، بہت گہری بات تھی۔ تو اس نے اس زوال کے عمل کو کیسے بیان کیا؟ مطلب کیسے ایک اچھی ریاست بگڑتی ہے؟ اس نے اپنی کتاب جمہوریہ یعنی ریپبلک میں اس کا پورا سلسلہ بتایا ہے۔ شروع ہوتا ہے بہترین ریاست سے، جو ایک مثالی سمجھدار بادشاہ کی حکومت ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر پہلا زوال آتا ہے ٹیمارکی یا ٹائماکریسی۔ یہاں حکمران عزت اور فوجی شان و شوکت کے پیچھے بھاگتے ہیں، جیسے اسپارٹا تھا۔ وجہ؟ حکمرانوں میں پھوٹ، خواہشات اور آہستہ آہستہ دولت کی ہوس کا بڑھنا۔ عزت سے پیسے کی طرف۔ بالکل۔ اگلا قدم پھر اولیگارکی ہے، یعنی چند امیر خاندانوں کی حکومت۔ اب پیسہ ہی سب کچھ ہے، طبقاتی فرق بڑھتا ہے، امیر غریب کی کشمکش تیز ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد؟ پھر آتی ہے جمہوریت، جسے افلاطون غریبوں کی حکومت یا آزادی کا دور کہتا تھا۔ یہ اکثر خانہ جنگی کے بعد آتی ہے، جب غریب جیت جاتے ہیں۔ افلاطون جمہوریت کو پسند نہیں کرتا تھا، ہے نا؟ ایتھنز کی وجہ سے؟ بالکل ناپسند کرتا تھا۔ وہ اسے آزادی کے نام پر لاقانونیت کہتا تھا لوگ فضول خرچ، گستاخ، بس مزے کے پیچھے بھاگنے والے ہوتے ہیں، اعتدال کو بزدلی اور بڑوں کی عزت کو بے وقوفی سمجھتے ہیں۔ اس کی تفصیل تو کافی طنزیہ لگتی ہے۔ جی، وہ ایتھنز کا سخت ناقد تھا۔ البتہ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ وہ غلاموں کے ساتھ ایتھنز والے نرم رویے پر تنقید کرتا ہے، لیکن اس میں انجانے میں وہ ایتھنز کی انسانیت پسندی کی تعریف کر جاتا ہے، جو اس کے اپنے خیالات سے الٹ تھی۔ اچھا، تو جمہوریت کے بعد کیا آتا ہے؟ آخری مرحلہ، جسے وہ ریاست کی آخری بیماری کہتا ہے، استبداد یعنی آمیریت۔ یہاں کوئی چالاک لیڈر عوام کے جذبات سے کھیل کر اپنی فوج بنا کر سب پر قابض ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی سبق پھر وہی ہوا جو آپ نے پہلے کہا، سیاسی عدم استحکام کی جڑ حکمران طبقے کی اندرونی پھوٹ ہے، خاص طور پر پیسے یا مفادات کی وجہ سے۔ بالکل، اور یہی وہ قانون تھا جسے سمجھ کر افلاطون نے سوچا کہ تبدیلی کو روکا کیسے جائے، استحکام کیسے لایا جائے، اور اسی سوچ سے نکلی اس کی بہترین ریاست کی تجویز۔ اچھا، تو وہ بہترین ریاست اس زوال کو روکنے کا حل تھی؟ جی، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کوئی مستقبل کا یوٹوپیا نہیں بنا رہا تھا، وہ ایک طرح سے ماضی کی طرف دیکھ رہا تھا، قدیم اسپارٹا جیسے معاشروں کی طرف، اور ان کی بنیاد پر ایک مثالی مستحکم ریاست بنانا چاہتا تھا۔ مقصد کیا تھا اس ریاست کا؟ بنیادی مقصد تھا حکمران طبقے کو اندرونی لڑائی جھگڑے، خاص طور پر معاشی لالچ سے پیدا ہونے والے جھگڑوں سے بچانا۔ تو کیسی تھی یہ ریاست؟
کیا نظام تھا اس کا؟ حکمران طبقہ، جنہیں وہ محافظ، گارڈینز اور ان کے مددگار آگزیلریز یعنی جنگجو کہتا تھا. اور دوسرا محکوم طبقہ یعنی کارکن، کسان، تاجر وغیرہ، جو بس ریاست کے لیے ضروری چیزیں پیدا کریں گے. تو سارے حقوق، ہتھیار، تعلیم سب حکمرانوں کے لیے؟ جی ہاں، صرف حکمران طبقہ ہی ہتھیار رکھ سکتا تھا، تعلیم حاصل کر سکتا تھا اور سیاسی معاملات میں حصہ لے سکتا تھا. ان کی تربیت ہی ایسی کی جاتی تھی کہ وہ محکوم طبقے کو، جنہیں وہ کبھی کبھی انسانی مویشی تک کہہ دیتا تھا، قابو میں رکھیں. یہ تو بہت ہی سخت تقسیم ہے. اچھا، تو حکمرانوں میں آپس میں اتحاد کیسے رہتا تھا پھر؟ اگر ان میں پھوٹ پڑ گئی تو؟ اس کے لیے افلاطون نے کچھ بہت ہی آپ کہہ لیں ریڈیکل قسم کے اور آج کل کے حساب سے تو متنازع طریقے بتائے. جیسے کہ؟ سب سے پہلے تو حکمران طبقے کے لیے مکمل کمیونزم. کمیونزم؟ مطلب ان کی کوئی ذاتی جائیداد نہیں ہوگی، نہ زمین، نہ گھر، نہ سونا چاندی. کچھ بھی نہیں؟ جی نہیں، یہاں تک کہ بیویاں اور بچے بھی مشترکہ ہوں گے. کیا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ مقصد یہ تھا کہ ذاتی اور خاندانی مفاد ہی ختم ہو جائے تاکہ پورا حکمران طبقہ ایک جسم کی طرح متحد رہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ میرا خاندان ہے، بلکہ سب حکمران ہی اس کا خاندان ہوں. اوہ، یہ تو بہت ہی عجیب خیال ہے. اور کیا تھا؟ دوسرا یہ کہ حکمرانوں میں نہ تو بہت زیادہ امیری ہو نہ غریبی، کیونکہ دونوں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. کمیونزم سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. ٹھیک. تیسرا، حکمرانوں اور محکوموں کے درمیان فرق کو بہت واضح رکھنا، یہاں تک کہ نسلی برتری کا تصور استعمال کرنا تاکہ حکمران خود کو الگ اور متحد سمجھیں. طبقات کے درمیان کوئی شادی بیاہ، کوئی میل جول نہیں ہوگا. یعنی نسل پرستی کی بنیاد پر؟ ایک طرح سے ہاں. اور چوتھا، حکمرانوں کی خاص قسم کی افزائش نسل اور تعلیم و تربیت. افزائش نسل؟ یہ کیا مطلب ہوا؟ یہ تو یوجینکس لگ رہا ہے. یہ بالکل یوجینکس ہی تھا. افلاطون کا خیال تھا کہ حکمران طبقے کو بہترین جسمانی اور ذہنی خصوصیات کے ساتھ پیدا کرنا چاہیے، جیسے ہم اچھے شکاری کتوں یا گھوڑوں کی نسل کشی کرتے ہیں نا. تو انسانوں کے ساتھ بھی ویسا ہی؟ جی، اس کا خیال تھا کہ بہترین مردوں اور عورتوں کے ملاپ سے ہی بہترین بچے پیدا ہوں گے جو حکمرانی کے لائق ہوں، اور جو بچے کمزور یا ناقص ہوں انہیں ضائع کر دیا جائے. باپ رے، یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے. مقصد تھا ایک آقا نسل تیار کرنا جو بہادر بھی ہو اور نرم دل بھی، مطلب اپنے لوگوں پر مہربان، دشمنوں کے لیے سخت. اور اس کے لیے تعلیم؟ ہاں، تعلیم کا بھی خاص نظام تھا. جسمانی ورزش یعنی جمناسٹک، کردار میں سختی لانے کے لیے، اور موسیقی جس میں ادب و فنون بھی شامل تھے، نرمی پیدا کرنے کے لیے. لیکن اس موسیقی اور ادب پر بھی سخت کنٹرول ہوگا؟ بالکل سخت سینسرشپ. کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسا گیت نہیں سنایا جائے گا جو حکمرانوں کے کردار کو خراب کر سکے یا ان میں کوئی غلط جذبہ پیدا کرے. ہر چیز کا مقصد ریاست کا استحکام اور حکمرانوں کو بہترین جنگجو اور منتظم بنانا تھا. تو باب 4 کا خلاصہ یہ ہوا کہ افلاطون نے تبدیلی سے بچنے کے لیے ایک ماضی کی مثالی ریاست جیسے اسپارٹا کو بنیاد بنایا. جی. اور اس ریاست کو مستحکم رکھنے کے لیے حکمران طبقے میں کمیونزم، سخت طبقاتی تقسیم، نسل کشی یعنی یوجینکس اور کنٹرول شدہ تعلیم کا نظام تجویز کیا. بالکل درست. اور اس نے تاریخی بگاڑ کو بنیادی طور پر نسلی اور اخلاقی بگاڑ سے جوڑا. اور یہی بات ہمیں اگلے باب کی طرف لے جاتی ہے جہاں وہ فطرت اور روایت کے تصورات پر مزید بات کرتا ہے جو اس کے پورے سماجی نظریے کی جڑ ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں باب 5 پر. عنوان ہے فطرت اور روایت، نیچر اینڈ کنونشن. یہ بھی اہم لگ رہا ہے. یہ کس بارے میں ہے؟ یہ باب ایک بہت ہی بنیادی فرق پر بات کرتا ہے جو سماجی اور سیاسی فلسفے کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. یہ فرق ہے فطرت یعنی یونانی میں فیوزس اور روایت یا رسم یونانی میں نوموس. فطرت اور روایت یعنی نیچر اور کنونشن. جی، آسان الفاظ میں سمجھیں تو دو طرح کے قانون یا اصول ہوتے ہیں. ایک ہے فطری قوانین، جیسے کشش ثقل، بالکل، یا موسموں کا بدلنا. یہ کائنات کی وہ حقیقتیں ہیں جو بدلتی نہیں، جنہیں ہم توڑ نہیں سکتے، وہ بس ہیں ہمارے کنٹرول سے باہر. ٹھیک ہے. اور دوسرے ہیں معیاری قوانین یا روایات. یہ وہ اصول، قاعدے،
رسم و رواج ہیں جو ہم انسان بناتے ہیں اور نافذ کرتے ہیں، جیسے ٹریفک کے قوانین یا چوری نہ کرنے کا حکم۔ اچھا، تو یہ بدلے جا سکتے ہیں، توڑے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، ان کے فیصلوں پر منحصر ہیں۔ یہ اچھے یا برے ہو سکتے ہیں، صحیح یا غلط۔ یہ فرق تو لگتا ہے کافی واضح ہے، لیکن کیا لوگ اسے ہمیشہ واضح رکھتے ہیں؟ نہیں، یہی تو مسئلہ ہے۔ اکثر لوگ ان دونوں کو گڈمٹ کر دیتے ہیں۔ کبھی انسانی قوانین، روایات کو فطری کہہ کر انہیں زیادہ پکا اور اٹل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے یہ کہنا کہ یہ تو انسانی فطرت ہے۔ بالکل۔ یا دوسری طرف کبھی کائنات کے قوانین کو بھی کسی خدا یا دیوتا کا حکم سمجھ لیتے ہیں۔ افلاطون کے زمانے میں سفسٹ کہلانے والے فلسفیوں نے یہ بحث شروع کی تھی کہ ہمارے اخلاقی اصول اور قوانین فطری ہیں یا محض روایتی۔ اور افلاطون نے اس پر کیا کہا؟ وہ کس طرف تھا؟ افلاطون نے اس بحث کو ایک الگ ہی رخ دیا۔ اس کے نزدیک فطرت کا مطلب صرف مادی کائنات کے قانون نہیں تھے۔ اس کے لیے فطرت کا اصل مطلب تھا وہ حقیقی مثالی جوہر یا شکل، ایسنس، فارم۔ اچھا، وہی تھیوری آف فارمز والی بات؟ جی، تو اس کے لیے فطری وہ تھا جو اصلی، پیدائشی، الہی اور کامل ہو، اور روایتی یا مصنوعی وہ جو انسانوں کا بنایا ہوا، نقل اور نامکمل ہو۔ اس لیے ظاہر ہے اس نے فطرت کو روایت سے بہت اونچا درجہ دیا۔ وہ ہے جو اس فطرت یعنی ان مثالی اصولوں کے زیادہ قریب ہو؟ بالکل یہی نقطہ ہے۔ اس نے دلیل دی کہ ریاست صرف ایک معاہدہ نہیں ہے جو لوگ اپنی مرضی سے کر لیں، بلکہ ریاست انسان کی فطرتی ضرورت ہے۔ فطرتی ضرورت؟ کیوں؟ کیونکہ فرد اکیلا اپنی ساری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، وہ خود کفیل نہیں ہے، اسے دوسروں کی یعنی ریاست کی ضرورت پڑتی ہے اپنی تکمیل کے لیے۔ اس لیے ریاست فرد سے بڑھتر ہے، کیونکہ صرف ریاست ہی مکمل طور پر خود کفیل یعنی اوٹکس ہو سکتی ہے۔ تو ریاست فرد سے زیادہ اہم ہو گئی؟ افلاطون کے نزدیک ہاں، وہ ریاست کو ایک طرح سے ایک نامیاتی وجود، آرگینزم سمجھتا تھا۔ نامیاتی وجود؟ مطلب ایک زندہ جسم کی طرح؟ ہاں، یہ تشبیہ اس کے ہاں بہت اہم ہے۔ جیسے جسم کے مختلف اعضاء ہوتے ہیں اور سب مل کر جسم کو چلاتے ہیں، ویسے ہی ریاست کے مختلف طبقات ہیں اور ہر ایک کو اپنا فٹلی کام کرنا چاہیے۔ یعنی حکمران، جنگجو، کارکن؟ جی، اور جیسے پورے جسم کی صحت اہم ہوتی ہے کسی ایک عضو کی نہیں، ویسے ہی پوری ریاست کی وحدت اور بھلائی اہم ہے کسی ایک فرد کی نہیں۔ فرد کی حیثیت کل کے مقابلے میں کم ہے۔ قانون کا کام ہی یہی ہے کہ تمام شہریوں کو ریاست کی بھلائی کے لیے ایک اکائی میں جوڑ دے۔ یہ تو اجتماعیت پر بہت زور ہے۔ بالکل، یہ کلاسیکی کلیت پسندی ہے۔ فرد کل کے لیے ہے۔ اچھا، اگر ریاست اتنی فطری اور ایک جسم کی طرح ہے تو پھر اس میں بگاڑ کیسے آتا ہے؟ یہ زوال کیوں شروع ہوتا ہے؟ یہ سوال تو پچھلے باب میں بھی تھا کہ وہ بہترین ریاست آخر بگڑتی کیوں ہے؟ ہاں، یہ افلاطون کے لیے بھی ایک مشکل سوال تھا کہ اگر کوئی چیز کامل ہے تو وہ ناکامل کیسے ہو جاتی ہے۔ اس کا جواب اس نے ایک بڑے پراسرار انداز میں دیا، جسے نمبر کا افسانہ، myth of the number کہتے ہیں۔ نمبر کا افسانہ، یہ کیا چیز ہے؟ اس کا لب لباب یہ ہے کہ مثالی ریاست کا استحکام حکمران طبقے کی نسل کی پاکیزگی پر منحصر ہے۔ نسل کی پاکیزگی پر؟ جی، اور اس پاکیزگی کو قائم رکھنے کے لیے افزائش نسل یعنی یوجینکس کو بالکل ٹھیک وقت پر اور ٹھیک اصولوں کے مطابق کرنا لازمی ہے۔ ٹھیک۔ لیکن افلاطون کہتا ہے کہ جو پرانے حکمران تھے نا، ان کے پاس اس کا مکمل عقلی علم نہیں تھا، صرف تجرباتی اندازہ تھا۔ وہ علم امثال کی دنیا کا خالص ریاضیاتی علم نہیں تھا۔ تو انہوں نے افزائش نسل میں کوئی غلطی کر دی؟ بالکل۔ افلاطون کا اشارہ ہے کہ چونکہ ان کا علم کامل نہیں تھا، وہ افزائش نسل کے لیے غلط وقت کا انتخاب کر بیٹھے، کوئی حساب کتاب میں گڑبڑ ہو گئی۔ اور اس غلطی کا نتیجہ یہ نکلا کہ کمتر خصوصیات والے بچے پیدا ہونے لگے، حکمران طبقے کی نسل میں بگاڑ آ گیا۔ پھر یہ جو نااہل حکمراں آئے، انہوں نے صحیح تعلیم و تربیت اور افزائش نسل کے اصولوں کو مزید نظر انداز کیا۔ مختلف دھاتوؤں کا ملاپ ہو گیا، یعنی مختلف فطرت یا نسل کے لوگ آپس میں گھل مل گئے۔ سونا، چاندی، کانسی والے جو تصورات تھے۔ جی، اس نسلی بگاڑ سے افلاطون کے مطابق حکمران طبقے میں اندرونی انتشار پیدا ہوا۔
جھگڑے دشمنی شروع ہوئی، اور جیسا ہم نے باب 4 میں دیکھا تھا، حکمران طبقے کا یہی انتشار پھر سیاسی زوال اور انقلاب کا باعث بن گیا۔ باپ رے، تو مطلب سارا کھیل نسل کا تھا؟ معاشرتی اور سیاسی زوال کی اصل وجہ حیاتیاتی یا نسلی بگاڑ تھی افلاطون کے نزدیک؟ ایک طرح سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہاں، اس نے تاریخ کو ایک قسم کی میٹا بایولوجی بنا دیا۔ معاشرتی تبدیلی کو سمجھنے کے لیے وہ حیاتیاتی اور نسلی تصورات پر انحصار کر رہا تھا۔ لے تو کافی پریشان کن بات ہے۔ یقیناً یہ اس کے نظریے کا ایک بہت ہی متنازع اور آج کے دور میں قابل قبول پہلو ہے۔ اس کی سماجیات کی کچھ خوبیاں ضرور تھیں، جیسے اس نے اسپارٹا جیسے قبائلی معاشرے کا بڑا حقیقت پسندانہ نقشہ کھینچا، استحکام کو کن چیزوں سے خطرہ ہوتا ہے اس کا تجزیہ کیا۔ لیکن کمزوریاں بھی تھیں۔ احتیاطی قانون بنا دینا، جس کے لیے اسے اس نمبر جیسے غیر عقلی صوفیانہ تصورات کا سہارا لینا پڑا۔ تو مجموعی طور پر دیکھیں تو افلاطون کی یہ ساری سوچ ایک بنیادی دوئی پر قائم تھی۔ ایک طرف کامل نہ بدلنے والے امثال، فطرت، اچھائی، ریاست، اور دوسری طرف نامکمل بدلتی ہوئی دنیا، روایت، بگاڑ، فرد۔ اور یہ دوئی شاید اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ وہ اپنے آئیڈیل معاشرے اور اپنے زمانے کے بدلتے ہوئے یونانی معاشرے میں ایک بڑا فرق، ایک تضاد دیکھ رہا تھا۔ بہت ممکن ہے، یہ ایک اچھا نکتہ ہے۔ تو ہم نے افلاطون کے سماجی نظریات کے اس پیچیدہ تانے بانے کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کیسے اس نے تبدیلی کے ڈر سے لڑنے کے لیے اپنے نظریہ امثال، طبقاتی نظام، کمیونزم، یوجینکس اور فطرت کے تصور کو استعمال کیا تاکہ معاشرے کو مستحکم بنایا جا سکے۔ اچھا، تو اس سب بحث کا حاصل کیا ہے؟ کوئی مرکزی خیال؟ شاید ایک آخری سوچ جس پر غور کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے۔ دیکھیں، افلاطون نے سماجی تبدیلی جیسے پیچیدہ مسئلے کو سمجھنے اور قابو کرنے کے لیے اسے غیر متغیر امثال اور طے شدہ فطرتوں میں، خاص طور پر حیاتیاتی یا نسلی فطرت میں جڑ دینے کی کوشش کی۔ اس نے تبدیلی کا بوجھ ایک طرح سے ناگزیر حیاتی زوال پر ڈال دیا۔ یہ ہمیں آج بھی یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم خود جب سماجی تبدیلیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کس حد تک ہم انہیں کسی طے شدہ انسانی فطرت یا معاشی قوانین یا تاریخ کی کسی مجبوری کا نتیجہ سمجھتے ہیں، اور کس حد تک ہم انسانی فیصلوں، ہمارے انتخاب اور ہماری ذمہ داری کے کردار کو مانتے ہیں۔ بالکل وہی ذمہ داری جس پر ان تنقیدی سنویت پسندوں نے زور دیا تھا، جن کے خلاف افلاطون بحث کر رہا تھا۔ کہیں ہم بھی اپنی ذمہ داری سے بچنے کے لیے کسی نہ کسی قسم کی فطرت یا مجبوری کا سہارا تو نہیں لیتے؟ یہ واقعی ایک گہرا اور اہم سوال ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے، تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں باب 6 سے۔ ٹھیک ہے۔ باب 6 کا عنوان ہے کلیت پسند انصاف، ٹوٹلیٹیرین جسٹس۔ ذرائع کے مطابق افلاطون کا بنیادی سیاسی مقصد کیا نظر آتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ مرکزی خیال تھا تمام سیاسی تبدیلی کو روکنا۔ جی، تبدیلی کو وہ ایک بیماری کی طرح دیکھتا تھا، اور ٹھہراؤ گویا ایک اچھی مستحکم حالت۔ بالکل، یا جسے آپ نے کہا فطرت کی طرف واپسی، یعنی وہ پرانی مستحکم حالت جو اس کے خیال میں فطرت کے قریب تھی۔ اچھا، اور اسی مقصد سے کچھ بہت واضح اور کہہ لیں سخت اصول نکلتے ہیں۔ کیا ہے وہ اصول؟ پہلا تو ایک بہت ہی سخت قسم کی طبقاتی تقسیم۔ حکمران طبقہ، جنہیں وہ گلابان یا نگہبان کتے کہتا ہے، اور عوام ایک انسانی ریوڑ کی طرح۔ دوسرا، ریاست کی قسمت پوری طرح حکمران طبقے کے اتحاد اور طاقت پر منحصر ہے۔ تیسرا، حکمران طبقے کی افزائش نسل اور تعلیم کے لیے سخت اجتماعی قوانین، مطلب کوئی نجی خاندان نہیں، کوئی نجی جائیداد نہیں۔ چوتھا، حکمرانوں کو متحد رکھنے کے لیے تمام دانشورانہ سرگرمیوں پر کڑی سینسرشپ اور مسلسل پروپیگنڈا۔ سینسرشپ بھی؟ جی ہاں۔ اور پانچواں، معاشی خود کفالت، یعنی اکنامک اوٹارکی، تاکہ ریاست باہر کی تجارت پر انحصار نہ کرے، کیونکہ اس سے بھی تبدیلی کا خطرہ ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت ہی کنٹرولڈ قسم کا نظام لگتا ہے، خاص طور پر یہ طبقاتی تقسیم اور سینسرشپ والی باتیں۔ جی،
آج کے دور سے دیکھیں تو چونکا دینے والی ہیں۔ اور مصنف تو صاف صاف کہہ رہا ہے کہ یہ پروگرام کلیت پسند ہے۔ ٹوٹلیٹیرین۔ لیکن کیا سب لوگ افلاطون کو اسی طرح دیکھتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کچھ مفکر ہیں جیسے کراسمین یا جوڈ، ان کا خیال تھا کہ افلاطون کا اصل مقصد تو شہریوں کی خوشی اور آپ کہہ لیں حقیقی انصاف تھا۔ وہ اسے ایک انسان دوست فلسفی سمجھتے تھے۔ لیکن ہمارے ذرائع کا مصنف اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ بالکل نہیں۔ وہ دلیل دیتا ہے کہ افلاطون کا پروگرام اپنی بنیاد میں کلیت پسند ہی ہے، اور جو لوگ اسے انسان دوست سمجھتے ہیں وہ دراصل افلاطون کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں، یعنی حقیقت سے بہتر بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ جی ہاں، مصنف تو یہاں تک کہتا ہے کہ ریپبلک کا جو مشہور انگریزی ترجمہ ہے وہ بھی گمراہ کن ہے۔ ریپبلک سے آج کل جمہوریت کا تاثر ملتا ہے، جبکہ افلاطون کے خیالات اس کے الٹ تھے۔ بالکل۔ اس کا اصل یونانی عنوان پولیٹیا شاید ریاست یا آئین کے زیادہ قریب تھا۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی ریاست کی ساخت۔ اب آتے ہیں اس باب کے مرکزی خیال پر، یعنی انصاف۔ عام طور پر جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی کہ ذمہ داریاں برابر ہوں، قانون کے سامنے سب برابر ہوں۔ عدالتیں غیر جانبدار ہوں، فائدے سب کو ملے۔ جی، لیکن افلاطون کا تصور اس متن کے مطابق اس سے بالکل مختلف ہے۔ کیسے مختلف ہے؟ اس کے نزدیک انصاف کا مطلب ہے وہ جو بہترین ریاست کے مفاد میں ہو۔ اور بہترین ریاست کون سی ہے؟ وہ جو مکمل طور پر مستحکم ہو، جس میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ اور عملی طور پر اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ طبقاتی حکمرانی کو سختی سے قائم رکھنا، یعنی حکمران حکومت کرے، مزدور مزدوری کرے، اور غلام غلامی کرے۔ افلاطون کا انصاف فرد کے حقوق سے نہیں جڑا، تو پھر کس سے جڑا ہے؟ ریاست کی صحت سے، اس کے اتحاد سے، اس کے ٹھہراؤ سے۔ گویا طبقاتی فرق اور مراعات ہی اس کے نزدیک انصاف ہیں۔ تو اصل بحث انصاف لفظ کے معنی پر نہیں رہی، نہیں، بلکہ ان عملی چیزوں پر ہے جو افلاطون اپنے نظام کے لیے چاہتا ہے۔ بالکل درست۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قدیم یونان میں بھی انصاف کا عام تصور ہمارے آج کے تصور سے ملتا جلتا تھا، یعنی مساوات پر مبنی۔ اچھا، جی، افلاطون خود گورجیس میں مانتا ہے کہ عوام کی اکثریت انصاف بطور مساوات پر یقین رکھتی تھی۔ ارسطو بھی کہتا ہے کہ تمام لوگ انصاف کو ایک قسم کی مساوات سمجھتے ہیں۔ تو پھر افلاطون نے کیا کیا؟ مصنف کا نتیجہ یہ ہے کہ افلاطون نے جان بوجھ کر انصاف جیسے اچھے جذباتی لفظ کو ایک بالکل نیا الٹا مطلب پہنایا۔ اپنے نظریات کے پروپیگنڈے کے لیے۔ جی ہاں، وہ سمجھتا تھا کہ انصاف کے نام میں کتنی طاقت ہے۔ اور ایک اور بات جو مصنف کہتا ہے کہ ریپبلک میں افلاطون انصاف کے کئی نظریات پر بحث کرتا ہے، لیکن مساوات والے نظریے کو، آئسونومی کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ جی، تقریباً مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہے۔ مصنف کے مطابق جان بوجھ کر، کیونکہ وہ اس کے اپنے نظریے کی ضد تھا۔ کیسے؟ دیکھیں، ایک طرف انسانی ہمدردی کے اصول ہیں، مساوات، فرد کی اہمیت، ریاست کا مقصد، فرد کا تحفظ۔ ٹھیک۔ دوسری طرف افلاطون کے اصول ہیں، فطری استحقاق، یعنی کچھ لوگ حکمرانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اجتماعیت پسندی، یعنی فرد کچھ نہیں، ریاست سب کچھ ہے، اور فرد کا مقصد ریاست کو قائم رکھنا ہے۔ تو آئسونومی کو شامل کرنے سے اس کا مقدمہ کمزور ہو جاتا۔ بالکل۔ تو پھر مساوات پسندی، جس کی بات پیریکلز جیسے رہنما بھی کرتے تھے، افلاطون اس کا مقابلہ کیسے کرتا ہے؟ کئی طریقوں سے۔ ایک تو وہ فطری مساوات کے خیال کا مذاق اڑاتا ہے۔ اچھا، پھر وہ ایک فارمولا دیتا ہے کہ غیر مساوی لوگوں کے ساتھ مساوی سلوک کرنا بذات خود عدم مساوات ہے۔ ریپبلک میں جو وہ دلائل دیتا ہے نا اپنے انصاف کے نظریے کے حق میں، مصنف انہیں کمزور سمجھتا ہے۔ جیسے؟ پہلا کہ ریاست کی باقی 3 خوبیاں مل گئیں تو جو بچ گیا، یعنی اپنے کام سے کام رکھنا، وہی انصاف ہے۔ دوسرا یہ کہنا کہ غیر جانبداری کا مطلب اپنی جگہ پر قائم رہنا ہے۔ مصنف اسے الفاظ کا کھیل کہتا ہے۔ اور تیسرا؟ تیسرا دلیل اجتماعیت پسندی کی اپیل ہے، اس پر ابھی آتے ہیں۔ مصنف یہ بھی کہتا ہے کہ انصاف کی اس دریافت سے پہلے افلاطون ایک لمبی تمہید بانٹتا ہے۔ کیا اس کا مقصد کمزور دلائل کو چھپانا تھا؟ مصنف کا تو یہی خیال ہے۔ اب آتے ہیں انفرادیت پسندی بمقابلہ اجتماعیت پسندی پر۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انفرادیت پسندی کا مطلب لازمی طور پر خود غرضی نہیں ہوتا، اور اجتماعیت پسندی کا مطلب لازمی طور پر ایثار پسندی نہیں ہوتا۔ بالکل۔
کوئی شخص فرض کی اہمیت کا قائل ہو کر بھی دوسروں کا خیال رکھ سکتا ہے، جیسے مغربی تہذیب کی بنیاد میں عیسائیت اور کانٹ کا فلسفہ۔ لیکن افلاطون مصنف کے مطابق جان بوجھ کر انفرادیت پسندی کو خود غرضی سے ملا دیتا ہے؟ جی، وہ صرف دو ہی راستے دکھاتا ہے، یا تو اجتماعیت پسندی اپناؤ جسے وہ نیکی کہتا ہے، یا پھر تم خود غرض ہو جسے وہ انفرادیت پسندی کہتا ہے۔ یہ ایک غلط تقسیم ہے۔ اور اس کی فرد سے دشمنی کہاں نظر آتی ہے؟ اس کی بعد کی کتاب لاز کے اقتباسات سے یہ اور بھی واضح ہوتی ہے۔ وہاں وہ کہتا ہے کہ مثالی ریاست میں بیویاں، بچے، مال و اسباب سب مشترک ہوں گے۔ سب کچھ؟ جی، ہر نجی اور انفرادی چیز کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا، یہاں تک کہ آنکھیں، کان، ہاتھ بھی گویا اجتماعی طور پر کام کریں، اور سب سے اہم، مکمل اطاعت۔ یہ تو بہت سخت گیر باتیں ہیں۔ جی، مصنف تنقید کرتا ہے کہ افلاطون کے حامی اکثر ان باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن مصنف یہ بھی کہتا ہے کہ افلاطون قاری کو اپنی طرف لانے کے لیے بظاہر اچھے انسانی ہمدردی والے خیالات بھی استعمال کرتا ہے۔ ہاں، جیسے دوستوں کی ہر شے مشترک ہوتی ہے، یا گورجیاس میں یہ کہنا کہ ظلم کرنا ظلم سہنے سے بدتر ہے۔ اور وہ تھراسیمیکس کی خلی خود غرضی کو اپنی اجتماعیت پسندی کے مقابلے میں لا کر اپنی بات کو بہتر دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل، اپنی اجتماعیت پسندی کو، جو کہتی ہے ریاست کا استحکامی حق ہے، اسے تھریسیمیکس کی بات کہ طاقت ہی حق ہے سے بہتر بنا کر پیش کرتا ہے۔ اچھا، اب افلاطون کی تیسری دلیل کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر طبقات آپس میں گھل مل جائیں تو شہر کو نقصان ہوگا؟ مصنف کا نتیجہ یہ ہے کہ افلاطون کی اخلاقیات خالصتاً اجتماعیت پسند افادیت پسندی ہے، یعنی اخلاقی معیار صرف ریاست کا مفاد ہے، اخلاقیات گویا سیاسی صفائی ہے۔ اور انصاف کا مطلب اپنی جگہ پر قائم رہنا۔ جی، اپنے طبقے سے باہر نہ نکلنا۔ یہاں تک کہ جب وہ کہتا ہے کہ حکمرانوں کو عوام کا استحصال نہیں کرنا چاہیے تو اس کی وجہ بھی ریاستی استحکام ہے، انسانی ہمدردی نہیں۔ جی، وہ ہیسیوڈ کا خلاہن نفلا ہے کہ آدھا پورے سے زیادہ ہے، یعنی زیادہ لالچ کرو گے تو بغاوت ہوگی اور سب کچھ جائے گا۔ مصنف کو لگتا ہے افلاطون انسانی ہمدردی کے اخلاقی اپیل سے ڈرتا تھا اور اسے بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس اجتماعیت پسند نظریے کے مقابلے میں ریاست کا ایک انسانی ہمدردانہ یا تحفظ پسند نظریہ بھی تھا؟ جی ہاں، اس نظریے کے مطابق ریاست کا بنیادی مقصد فرد کی آزادی کا تحفظ ہے، یعنی اسے دوسروں کی زیادتی سے بچانا۔ اور اس کے لیے آزادی کو محدود کرنا پڑتا ہے؟ ہاں، لیکن یہ پابندی سب پر برابر لگنی چاہیے اور صرف اتنی جتنی ضروری ہو۔ مصنف اسے تحفظ پسندی کہتا ہے۔ یہ لبرل ہے لیکن مکمل عدم مداخلت والا نہیں۔ مصنف ریاست کی پوجا کرنے اور ریاست کے ذریعے اخلاقیات کنٹرول کرنے پر تنقید کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس سے فرد کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ جی، وہ کہتا ہے سیاست کو اخلاقی بناؤ، اخلاقیات کو سیاسی نہ بناؤ۔ اور یہ تحفظ پسند نظریہ کس سے منسوب ہے؟ مصنف اسے سوفسٹک فلاسفر لائکوفرون سے منسوب کرتا ہے۔ ارسطو کے حوالے سے وہ بتاتا ہے کہ لائکوفرون نے قانون کو انصاف کا ایک معاہدہ سمجھا اور ریاست کو جرم روکنے کا ادارہ۔ یہ کوئی تاریخی دعویٰ نہیں تھا؟ نہیں، یہ ریاست کے مقصد کی وضاحت تھی۔ اور مصنف کہتا ہے کہ یہ نظریہ سوشل کانٹریکٹ تھیوری پر ہونے والی عام تنقید سے محفوظ ہے۔ اسے خود غرضی کا نظریہ کہنا بھی غلط ہے۔ جی، مصنف افسوس کرتا ہے کہ افلاطون کے اثر کی وجہ سے یہ نظریہ ہم تک صحیح شکل میں نہیں پہنچا۔ کیا افلاطون اس نظریے سے واقف تھا؟ یقیناً واقف تھا۔ اس کا ذکر گورجیس میں کیلکولس اور ریپبلک میں گلاؤکون کرتے ہیں۔ اور یہاں مصنف ایک بڑی دلچسپ بات کہتا ہے کہ افلاطون کا اپنا موقف اس نظریے پر بدل گیا۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ وہ کہتا ہے گورجیس میں افلاطون بلا واسطہ طور پر اس کا دفاع کرتا نظر آتا ہے۔ سقراط کا کردار اسے کیلکولس کی نفی پسندی سے بچاتا ہے اور انصاف مساوات سے جوڑتا ہے۔ لیکن ریپبلک میں وہ اسی نظریے کو تھراسیمیکس کی نفی پسندگی کی ہی ایک شکل بنا کر پیش کرتا ہے، یعنی اسے خود غرض اور غیر انسانی دکھاتا ہے۔ جی، مصنف کا الزام یہی ہے کہ افلاطون نے جان بوجھ کر اس تحفظ پسند نظریے کو بدنام کرنے کے لیے اسے خود غرضی سے جوڑا۔
تاکہ لوگ سمجھیں کہ انفرادیت پسندی کا مطلب ہی خود غرضی ہے۔ ہاں، یہ افلاطون کا طریقہ تھا انسانی ہمدردی والے نظریات سے نمٹنے کا۔ تو باب 6 کا خلاصہ یہ ہوا کہ مصنف کے مطابق افلاطون کا نظریہ انصاف اصل میں مساوات پسندی، انفرادیت پسندی اور تحفظ پسندی کو شکست دینے کی کوشش تھی، اور ایک کلیت پسند قبائلی اخلاقیات کو بحال کرنے کی۔ جس میں اس نے انسانی ہمدردی کے جذبات کو بھی دھوکے سے استعمال کیا۔ جی، اور یہ ساری بحث آخر میں اس سوال پر آ جاتی ہے، حکومت کسے کرنی چاہیے؟ چلیں اب باب 7 کی طرف بڑھتے ہیں۔ عنوان ہے قیادت کا اصول، دا پرنسپل آف لیڈرشپ۔ یہ سوال کہ حکومت کسے کرنی چاہیے، یہ افلاطون کے نظریے کے مرکز میں ہے۔ جی، لیکن مصنف کے نزدیک یہ سوال ہی گمراہ کن ہے۔ گمراہ کن کیسے؟ اس کے جوابات جیسے بہترین کو یا سب سے عقل مند کو یہ سننے میں اچھے ہیں لیکن عملی طور پر بیکار ہیں۔ کون فیصلہ کرے گا کہ بہترین کون ہے؟ کیا وہ ہمیشہ بہترین رہے گا؟ تو مصنف ایک متبادل سوال پیش کرتا ہے۔ جی، جو زیادہ عملی ہے۔ وہ پوچھتا ہے ہم سیاسی اداروں کو اس طرح کیسے منظم کریں کہ برے یا نااہل حکمران زیادہ نقصان نہ پہنچا سکیں؟ یعنی توجہ شخصیات سے ہٹا کر اداروں اور نظام پر۔ بالکل، افلاطون کا سوال کون حکومت کرے لامحدود خود مختاری کے مفروضے پر مبنی ہے کہ کسی کے پاس مکمل بے لگام طاقت ہونی چاہیے، جسے مصنف غیر حقیقی سمجھتا ہے۔ جی، حقیقت میں کوئی طاقت مکمل بے لگام نہیں ہوتی، اس لیے چیکس اینڈ بیلنس یعنی اختیارات کی تقسیم اور نگرانی کا نظریہ زیادہ حقیقت پسندانہ ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ خود مختاری کے تمام روایتی نظریات تضادات کا شکار ہیں۔ جی، چاہے وہ عقل مند ترین کی حکمرانی ہو، قانون کی یا اکثریت کی۔ مثال کے طور پر آزادی کا تضاد۔ کیا لوگوں کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی آزادی ختم کر کے کسی آمر کو چن لیں؟ اسی لیے مصنف جمہوری کنٹرول کا ایک متبادل نظریہ پیش کرتا ہے، آمریت سے بچنے پر مبنی نظریہ۔ جی، اس نظریے کے مطابق حکومتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ جنہیں عوام بغیر خون خرابے کے بدل سکیں، جیسے انتخابات سے، یہ جمہوریت ہے۔ اور دوسری وہ جنہیں بدلنے کے لیے انقلاب کی ضرورت پڑے، یہ آمریت ہے۔ تو جمہوری پالیسی کا مقصد ایسے ادارے بنانا اور بچانا ہے جو آمریت سے بچنے میں مدد دیں۔ یہ اچھی پالیسیوں کی ضمانت نہیں دیتا۔ نہیں، لیکن یہ آمریت سے بہتر متبادل ہے کیونکہ یہ پرامن تبدیلی کا راستہ کھلا رکھتا ہے۔ تو افلاطون کا سوال کون حکومت کرے ہمیں اداروں کے بجائے افراد پر توجہ دینے پر مجبور کرتا ہے، رہنماؤں کا انتخاب اور تربیت۔ ہاں، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ افلاطون کا نظام بھی ادارہ جاتی ہی تھا۔ وہ صرف شخصیات پر انحصار نہیں کر رہا تھا، لیکن اس نے اداروں، خاص طور پر تعلیمی اداروں پر رہنماؤں کے انتخاب کا بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا تھا۔ مصنف کہتا ہے کہ نہ خالص شخصیت پرستی ممکن ہے، نہ خالص ادارہ جاتی نظام۔ جی، جمہوریت کا دفاع یہ ہے کہ ادارے پرامن اصلاحات کا فریم ورک دیتے ہیں، لیکن ان اداروں کو بہتر بنانا شہریوں کی اپنی ذمہ داری ہے۔ یہاں سقراط کے اثر کا ذکر بھی اہم ہے۔ اس کا خیال تو تھا نیکی ہی دانائی ہے اور برائی لا علمی سے ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور سقراط کا تصور مصنف کے مطابق کافی مساوات پسند، انفرادیت پسند اور عدم اختیار پسند تھا۔ وہ اپنی لا علمی کا اعتراف کرتا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ بالکل، اگر اس نے کہا عقل مند ترین کو حکومت کرنی چاہیے تو شاید اس کی مراد وہ تھے جو اپنی حدود جانتے ہیں، نہ کہ وہ جو خود کو سب کچھ جاننے والا سمجھیں۔ لیکن افلاطون نے مصنف کے مطابق سقراط کی اس تعلیم کو بالکل الٹ دیا۔ جی، ریپبلک کا افلاطونی سقراط مکمل طور پر اختیار پسند ہے۔ تعلیم کا مقصد سچائی کی تلاش نہیں بلکہ ذہنوں میں نظریات ڈالنا ہے، یعنی انڈاکٹرینیشن۔ جی، سخت سینسرشپ ہے، اور فلسفی بادشاہ وہ نہیں جو سچائی ڈھونڈ رہا ہے بلکہ وہ جو سچائی کا مالک بن چکا ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ افلاطون کے نظام میں تعلیمی ادارہ مستقبل کے حکمران چنتا ہے تو اصل طاقت اسی کے پاس ہوئی۔ بالکل، اعلیٰ تعلیم مکمل طور پر حکمرانوں کے کنٹرول میں، اور سب سے اعلیٰ تعلیم یعنی ڈائلیکٹکس یا فلسفیانہ بحث صرف بوڑھوں کے لیے مخصوص ہے۔ بوڑھوں کے لیے کیوں؟ مصنف کہتا ہے افلاطون نوجوان ذہنوں پر آزاد سوچ کے اثر سے ڈرتا تھا، وہ تبدیلی اور تنقید سے گھبراتا تھا۔ اور یہیں قیادت کے اصول کی بنیادی مشکل سامنے آتی ہے۔ جی،
اداروں کے ذریعے رہنماؤں کا انتخاب کرنا خود ایک تضاد پیدا کر سکتا ہے۔ اختیار پسند حکمران اکثر ان لوگوں کو چنتے ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ تنقیدی سوچ رکھنے والوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی، آزاد ذہن اصلیت رکھنے والوں کو دبا دیتے ہیں۔ اس طرح ادارے خود ہی بہترین صلاحیتوں کو روک سکتے ہیں۔ مصنف تعلیم کو ایک دوڑ بنانے پر بھی تنقید کرتا ہے، جہاں مقصد علم نہیں کیریئر ہوتا ہے۔ ہاں، وہ سیمیول بٹلر کا حوالہ دیتا ہے کہ شاید نوجوانوں کی بغاوت ہی انہیں بچاتی ہے۔ عملی طور پر بھی مصنف کے مطابق افلاطون رہنما تیار کرنے میں ناکام رہا۔ اس کے کئی شاگرد آمر یا قاتل بنے؟ جی، جیسے ڈائنیشیس، ڈائیو، کیلیپس، کلیئرکھس۔ یہ لارڈ ایکٹن کے قول کی تصدیق ہے، طاقت خراب کرتی ہے اور مطلق طاقت مطلق طور پر خراب کرتی ہے۔ تو باب 7 کا خلاصہ یہ ہوا کہ افلاطون کا پروگرام ادارہ جاتی تھا، جس کا مقصد جانشینی کو تعلیمی کنٹرول سے منظم کرنا تھا، اور یہ اختیار پسندانہ تعلیم پر مبنی تھا، اور اس نے مصنف کے مطابق سقراط کے نظریات کو مسخ کر دیا۔ تو آج کے اس گفتگو کا لب لباب کیا نکلا؟ اس تجزیے کے مطابق افلاطون کے انصاف اور قیادت کے تصورات اس کے کلیت پسند اور تبدیلی مخالف سیاسی ایجنڈے کے اوزار تھے۔ جی، اور ان کو قائم کرنے کے لیے اس نے نہ صرف الفاظ کے عام معنوں کو بدلا، بلکہ سقراط تک کے نظریات کو بھی اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا۔ اور آخر میں ایک سوال جو یہ بحث ہمارے ذہنوں میں چھوڑ جاتی ہے، جی، وہ یہ کہ حکمرانوں پر کنٹرول کا یہ قدیم منصوبہ، یہ سوچ کے ریاست، تعلیم اور قیادت کیسی ہو، آج کے دور میں ہمارے نظریات پر کس حد تک اثر انداز ہو رہی ہے، خاص طور پر اس سوال پر کہ کون حکومت کرے۔ کیا واقعی یہ سوال پوچھنا کہ کون حکومت کرے کے بجائے یہ سوال پوچھنا زیادہ مفید ہے کہ حکمرانوں کو قابو میں کیسے رکھا جائے؟ بالکل، کیا یہ سوال آج کی سیاست کو دیکھنے کا ہمارا زاویہ بدل سکتا ہے؟ چلے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں باب نمبر 8 سے۔ ٹھیک ہے۔ باب 8 کا عنوان ہے حکیم بادشاہ، یعنی دا فلاسفر کنگ۔ افلاطون تو کہتا ہے کہ فلسفی وہ ہے جو سچائی سے محبت کرتا ہے۔ جی، تو پھر حکمران جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ یہ تضاد نہیں؟ یہیں پاپر پہلا بڑا تضاد سامنے لاتا ہے۔ افلاطون بظاہر فلسفی کو سچ کا عاشق کہتا ہے، لیکن پھر یہ بھی دلیل دیتا ہے کہ حکمرانوں کو ریاست کے فائدے کے لیے جھوٹ بولنے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ بعض اوقات یہ ضروری بھی ہے۔ اچھا۔ پوپر اسے مجموعیت پسند اخلاقیات یعنی ٹوٹالیٹیرین مورالٹی کہتا ہے، مطلب ایک ایسا نظریہ جہاں ریاست کا مفاد ہر چیز پر مقدم ہے، سچائی پر بھی۔ یعنی ریاست بچانے کے لیے جھوٹ جائز ہے؟ افلاطون نے وہ طبیب کی مثال بھی دی تھی نا؟ ہاں، اور وہ مثال بھی اسی نقطے کو واضح کرتی ہے۔ افلاطون کہتا ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر کا کام صرف مریض کی زندگی بچانا نہیں بلکہ یہ دیکھنا بھی ہے کہ کیا وہ زندگی ریاست کے لیے مفید ہے یا نہیں۔ ویسے ہی سیاست کا مقصد بھی ریاست کا مجموعی مفاد ہے۔ اگر کوئی فرد ریاست پر بوجھ ہے تو اس کی زندگی کو طول دینا ضروری نہیں۔ یہ تو کافی سخت بات ہے۔ جی، البتہ یہ بات بھی اہم ہے کہ بعد کی تحریروں میں جیسے قوانین میں افلاطون آزاد شہریوں کے لیے تھوڑا نرم رویہ دکھاتا ہے۔ تو یہ جھوٹ صرف عوام کو بہلانے کے لیے؟ کراسمین جیسے کچھ مبصرین کا یہی خیال تھا، لیکن پاپر کہتا ہے کہ معاملہ اس سے زیادہ گہرا ہے۔ کیسے؟ افلاطون کو امید تھی کہ یہ عظیم جھوٹ یعنی نوبل لائے اتنا کامیاب ہوگا کہ وقت کے ساتھ حکمران خود بھی اس پر یقین کرنے لگیں گے۔ خود بھی؟ جی، اس کی سب سے بڑی مثال ہے دھاتوں کا افسانہ یا مس آف میٹلز۔ اچھا، یہ دھاتوں والا افسانہ کیا تھا؟ سونا، چاندی، لوہا، اس طرح کا کچھ؟ بالکل، افسانہ یہ ہے کہ خدا نے حکمرانوں کی روح میں سونا، ان کے مددگاروں یعنی سپاہیوں میں چاندی اور کسانوں اور کاریگروں میں لوہا یا تانبا ملایا ہے۔ پوپر کے مطابق یہ صرف سماجی تقسیم کا جواز نہیں بلکہ یہ تو نسل پرستی اور موروثی طبقاتی نظام کی بنیاد ہے۔ نسل پرستی؟ نچلی دھات والے بچے میں سونے یا چاندی کی علامات ہوں تو اسے اوپر لایا جا سکتا ہے، لیکن بعد میں وہ اس خیال کو بھی رد کر دیتا ہے اور نسل کی پاکیزگی پر زور دیتا ہے۔ یعنی دھاتوؤں کو آپس میں ملنے سے روکنا ہوگا ورنہ تباہی آئے گی۔ یعنی سماجی طبقات کو مکمل طور پر بند کر دینا اور لوگ اس پر یقین کر لیں گے۔ عجیب بات ہے۔
پاپر حیران ہے کہ ایڈم جیسے مصبرین بھی اسے دلیل کے بجائے ایمان کا معاملہ سمجھتے ہیں۔ پاپر اس مفید جھوٹ کا موازنہ افلاطون کے رشتہ دار کریٹیس کے زیادہ کھلے مذموم نظریے سے کرتا ہے۔ کریٹیس کا کیا نظریہ تھا؟ وہ سمجھتا تھا کہ مذہب صرف عوام کو قابو میں رکھنے کا ایک ہوشیار طریقہ ہے۔ افلاطون کی کتاب قانون یعنی لاز میں تو مذہب پر اس کے خیالات اور بھی سخت لگتے ہیں۔ اختلاف رائے کی سخت سزائیں، وہ خفیہ رات کی کونسل۔ کیا وہ واقعی یہ سب مانتا تھا یا یہ صرف سیاسی چالیں تھیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ پاپر کہتا ہے کہ افلاطون کے ہاں انصاف کا مطلب ہے ریاست کے مفاد کی خدمت کرنا، جبکہ سچائی کے معاملے میں وہ جھوٹ کو جھوٹ تسلیم کرتا ہے لیکن اسے جائز قرار دیتا ہے۔ تضاد تو ہے۔ جی، یہ تضاد حکیم بادشاہ کے کردار میں بھی نظر آتا ہے۔ اس کے دو بنیادی کام ہیں: ریاست کی بنیاد رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا۔ بنیاد رکھنے سے کیا مراد ہے؟ کوئی نیا آئین بنانا؟ اس سے بھی بڑھ کر پاپر کے مطابق افلاطون کا ماننا تھا کہ صرف ایک حقیقی فلسفر جو جدلیات یعنی ڈائلیکٹک کا ماہر ہو، وہی ریاست کے الہی اصلی تصور یا فارم اور آئیڈیا کو دیکھ سکتا ہے اور زمین پر اس کی نقل بنا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے نیکی کے تصور کو سمجھنا ضروری ہے۔ جی، آئیڈیا آف گڈ، جو سب سے اعلیٰ تصور ہے مگر کافی غیر واضح اور تجریدی ہے۔ اور حکمت سے اس کی کیا مراد ہے؟ کیا یہ سقراط والی خود شناسی ہے، اپنے آپ کو جانو والی بات؟ نہیں، پاپر کہتا ہے کہ افلاطون کی حکمت سقراطی نہیں ہے، یہ ابدی نہ بدلنے والی حقیقتوں کا علم ہے، جس کا بنیادی مقصد معاشرے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کو روکنا ہے۔ تبدیلی کو روکنا؟ اچھا، اور دوسرا کام تھا ریاست کی حفاظت کرنا۔ اس میں تعلیم کا کیا کردار ہے؟ حفاظت کے لیے افلاطون دو چیزوں پر زور دیتا ہے: تعلیم اور نسل کشی یعنی یوجینکس۔ نسل کشی؟ جی، پاپر دلیل دیتا ہے کہ تعلیم کا مقصد آزاد سوچ پیدا کرنا نہیں، بلکہ حکمران طبقے کو متحد رکھنا اور ان کے اختیار کو مضبوط کرنا ہے۔ فلسفی استاد کا کردار سیاسی ہے۔ سیاسی کیسے؟ وہ حکمرانوں کے گرد ایک آپ کہیں پر اسراریت کا حالہ بناتا ہے، بالکل ویسے جیسے پرانے قبائلی معاشروں میں جادوگر یا طبیب کرتے تھے، اختیار قائم کرنے کے لیے۔ اور نسل کشی؟ یہ تو بہت ہی سنگین الزام ہے۔ پاپر افلاطون کی تحریروں سے براہ راست حوالہ دیتا ہے۔ افلاطون ایک فلسفر نسل کش یعنی فلسفر بریڈر کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ فلسفر نسل کش؟ جی، جو مثالی انسان کے تصور کو سمجھتا ہو اور ایک اعلیٰ یونانی حکمران نسل تیار کر سکے۔ وہ جانوروں کی افزائش کے اصول انسانوں پر لاگو کرنے کی بات کرتا ہے۔ کیا اس کی کوئی مثال بھی دیتا ہے وہ؟ مطلب عملی طور پر کیسے؟ ہاں، پوپر نشاندہی کرتا ہے کہ افلاطون عوام یعنی گلے یا ہرڈ کو قابو میں رکھنے کے لیے جھوٹ اور دھوکے کو جائز سمجھتا ہے۔ جیسے کہ جعلی شادی کے قرعے، رگڈ میٹنگ بیلٹس۔ ایک اور مثال گلاؤکونک حکم نامہ ہے کہ جنگ میں بہادری دکھانے والے مرد و خواتین سپاہیوں کو نسلیں بہتر بنانے کے لیے زیادہ جنسی تعلقات قائم کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ سب نسل کی پاکیزگی برقرار رکھنے کے لیے؟ بالکل، اور اس مقصد کے لیے ریاضیاتی حساب کتاب کا استعمال، جسے افلاطونی عدد یا پلیٹونک نمبر کہتے ہیں، یہ بھی فلسفی کا کام ہے۔ پوپر کے نزدیک یہ سب کچھ افلاطون کے سب سے بڑے سیاسی مطالبے کی بنیاد بنتا ہے: حکیم بادشاہ کی مکمل خود مختاری۔ اور یہیں وہ مشہور جملہ آتا ہے نا، کہ جب تک فلسفی بادشاہ نہیں بنتے یا بادشاہ فلسفی نہیں بنتے، دنیا سے برائی ختم نہیں ہوگی۔ ہاں، اور پاپر اس کی تشریح کو بھی چیلنج کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ افلاطون کا مطلب پوری نسل انسانی نہیں، بلکہ حکمران طبقے کی نسل یا نسل کی پاکیزگی ہے۔ اچھا، اس کا تعلق دھاتوں کے افسانے اور نسلی انحطاط کو روکنے سے ہے۔ پاپر کا دعویٰ ہے کہ حکیم بادشاہ کوئی اور نہیں، خود افلاطون ہے جو اقتدار مانگ رہا ہے۔ تو جمہوریہ ایک طرح کا سیاسی منشور تھا اس کے اپنے لیے؟ پاپر کے مطابق ہاں، افلاطون اپنے حریفوں کو نااہل دعوے دار کہتا ہے اور خود کو ان چند لائق لوگوں میں شمار کرتا ہے جو حکمرانی کرنے کے اہل ہیں۔ یہ تو سقراط کی عاجزی سے بالکل مختلف بات ہے۔ بالکل، پاپر اسے حکمت کے لبادے میں اقتدار کی خواہش قرار دیتا ہے۔ واقعی باب 8 افلاطون کی ایک بہت مختلف تصویر پیش کرتا ہے۔ اب چلتے ہیں باب 9 کی طرف۔ عنوان ہے جمالیات پسندی، کمال پسندی
یوٹوپیانیت، ایستھیٹسزم، پرفیکشنزم، یوٹوپیانزم، یہ یوٹوپیائی انجینئرنگ کیا چیز ہے؟ پاپر یہاں دو طریقوں کا موازنہ کرتا ہے۔ یوٹوپیائی انجینئرنگ کا مطلب ہے پہلے ایک مثالی کامل ریاست کا پورا نقشہ ذہن میں بنانا، ایک بلو پرنٹ کی طرح۔ جی ہاں بالکل، اور پھر معاشرے کو اس نقشے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا، چاہے اس کے لیے کتنی ہی بڑی تبدیلیاں، کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑیں۔ اس کے برعکس ہے بدتدریج انجینئرنگ، یعنی پیس میل انجینئرنگ۔ بدتدریج انجینئرنگ کیا ہے؟ یہ طریقہ کسی عظیم تجریدی آئیڈیال کے پیچھے بھاگنے کے بجائے معاشرے کی ٹھوس حقیقی برائیوں جیسے غربت، بیماری، ناانصافی کو آہستہ آہستہ قدم بقدم ختم کرنے پر توجہ دیتا ہے۔ اچھا، پاپر کہتا ہے کہ یہ زیادہ سمجھداری کا محفوظ اور قابل عمل طریقہ ہے۔ اس میں بحث اور جمہوریت کی گنجائش ہوتی ہے، جبکہ یوٹوپیائی طریقہ اکثر آمریت کا تقاضا کرتا ہے۔ یوٹوپیائی طریقے میں کیا خامیاں ہیں پوپو کے مطابق؟ کیا مسائل ہیں اس میں؟ کئی ایک ہے۔ اول، اسے نافذ کرنے کے لیے زبردست طاقت اور مرکزی کنٹرول چاہیے، یعنی آمریت کا خطرہ۔ ٹھیک۔ دوم، یہ ہر قسم کی تنقید کو دباتا ہے کیونکہ تنقید کو منصوبے کی تکمیل میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ سوم، جانشینی کا مسئلہ ہے۔ اگر نیا لیڈر پرانے منصوبے کو بدل دے تو پچھلی ساری قربانیاں بیکار۔ بات تو صحیح ہے۔ چوہارم، ایک دور دراز کے خواب کے لیے آج لوگوں کو تکالیف دینا، یہ اخلاقی طور پر کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا بڑے سماجی مسائل حل کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر تبدیلی ضروری نہیں؟ مطلب چھوٹے چھوٹے قدموں سے کیا ہوگا؟ پاپا کہتا ہے کہ ہمیں بڑے خطرناک تجربات کی ضرورت نہیں، چھوٹے بتدریج تجربات تو ہر وقت ہو رہے ہیں۔ نیا قانون بنانا، اداروں میں اصلاحات کرنا، حتیٰ کہ ایک نیا کاروبار شروع کرنا، یہ سب تجربات ہی ہیں۔ اور ہم ان سے سیکھتے ہیں؟ جی بالکل، ہم ان سے سیکھتے ہیں بغیر پورے معاشرے کو داؤ پر لگائے۔ یہ میکینیکل انجینئرنگ کی طرح ہے۔ آپ پہلے ماڈل بناتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، غلطیوں سے سیکھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ آپ سیدھا پورا جہاز بنا کر پہلی ہی بار اڑانے کی کوشش نہیں کرتے۔ بالکل وہی بات۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مارکس بھی یوٹوپیا کے خلاف تھا، لیکن وہ تو ہر قسم کی سماجی انجینئرنگ کو رد کرتا تھا۔ جی ہاں۔ پاپر کہتا ہے کہ افلاطون اور مارکس میں ایک چیز مشترک تھی، وہ بنیاد پرستی، ریڈیکلزم، یعنی سب کچھ مٹا کر بالکل نیا نظام لانے کی خواہش، کینوس کو صاف کرنا۔ ہاں، اور پاپر اس بنیاد پرستی کو جمالیات پسندی یعنی ایستھیٹسزم سے جوڑتا ہے، ایک ایسی کامل خوبصورت دنیا بنانے کا جنون جس میں کوئی بدصورتی، کوئی نقص نہ ہو۔ ایک آرٹسٹ کی طرح۔ جی، وہ افلاطون کا حوالہ دیتا ہے کہ فلسفی مصور کو اپنا شاہکار بنانے کے لیے پہلے صاف کینوس چاہیے۔ افلاطون کے لیے کینوس صاف کرنے کا مطلب کیا تھا؟ یہ تو کافی خوفناک لگتا ہے۔ پاپر کے مطابق اس کا مطلب بہت بھیانک ہو سکتا تھا۔ 10 سال سے زیادہ عمر کے تمام شہریوں کو شہر سے نکال دینا، یا اس سے بھی بدتر اقدامات جن کا اشارہ جمہوریہ اور ریاست دان جیسی کتابوں میں ملتا ہے۔ یا خدا! یہ جمالیاتی جنون اکثر تشدد پر منتج ہوتا ہے۔ پاپر لینن کے جنگی کمیونزم کی مثال بھی دیتا ہے کہ کیسے ایک آئیڈیل کے حصول میں تباہی ہوئی۔ کیا پاپر اس بنیاد پرستی پر کوئی عقلی اعتراض بھی کرتا ہے؟ مطلب عملی طور پر کیا مسئلہ ہے؟ 2 بڑے اعتراضات۔ پہلا، جو لوگ کینوس صاف کر رہے ہیں وہ خود بھی تو اسی پرانے معاشرے کا حصہ ہیں، کیا وہ خود کو بھی مٹا دیں گے؟ یہ ایک تضاد ہے۔ بات تو ہے۔ دوسرا، یہ غیر منطقی ہے کیونکہ انسان ہمیشہ غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ اگر آپ سب کچھ مٹا کر نیا نظام بنائیں گے بھی تو اس میں بھی غلطیاں ہوں گی اور آپ کو اسے بتدریج ٹھیک کرنا پڑے گا۔ تو پھر شروع میں اتنی بڑی تباہی مچانے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل۔ تو پاپر کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ کمال پرستی اور بنیاد پرستی غیر عقلی ہے اور دلیل کی جگہ معجزوں کی امید پر چلتی ہے۔ جی، جو اکثر زمین پر جنت بنانے کے بجائے جہنم بنا دیتی ہے۔ اور یہ ہمیں رومانیت کی طرف لے جاتی ہے۔ بالکل، یہ ہمیں رومانیت کی طرف لے جاتی ہے، ایک غیر حقیقی خواب جو حقیقت سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ باب 9 واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اب آخری باب 10، کھلا معاشرہ اور اس کے دشمن،
دی اوپن سوسائٹی اینڈ اٹس اینیمیز. یہاں پاپر افلاطون کے خوشی کے تصور پر واپس آتا ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں، افلاطون کے مطابق خوشی انصاف سے ملتی ہے، اور انصاف کا مطلب ہے ہر کوئی اپنی مقررہ جگہ پر رہے اور اپنا کام کرے، غلام غلامی کرے، حکمران حکومت. مقصد پوری ریاست کی مجموعی خوشی ہے. لیکن یہاں پاپر اپنی دلیل میں ایک اہم موڑ لاتا ہے. آپ نے کہا تھا. جی ہاں، وہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ ہمیں افلاطون کو صرف ایک چالاک پروپیگنڈا کرنے والا نہیں سمجھنا چاہیے. اس نے واقعی ایک گہرے سماجی مسئلے کو محسوس کیا تھا. کون سا مسئلہ؟ وہ مسئلہ تھا پرانے قبائلی بند معاشرے یعنی کلوز سوسائٹی سے نئے انفرادی کھلے معاشرے یعنی اوپن سوسائٹی کی طرف منتقلی کا شدید دباؤ اور تناؤ، جسے وہ سیویئر سٹرین کہتا ہے. اچھا. افلاطون مخلصانہ طور پر لوگوں کو اس تناؤ سے نجات دلا کر خوشی واپس لانا چاہتا تھا، لیکن اس نے علاج غلط تجویز کیا. علاج کیا تھا؟ علاج یہ تھا کہ تبدیلی کو روک دو اور ماضی کی طرف لوٹ جاؤ. یہ بند اور کھلا معاشرہ کیا ہے؟ ذرا وضاحت کریں گی؟ بند معاشرہ قدیم قبائلی معاشرہ ہے جہاں زندگی رسم و رواج اور جادوئی عقائد کے تابع ہوتی ہے. سب کچھ طے شدہ ہے، انفرادی ذمہ داری کم ہے، قبیلہ فرد کو تحفظ فراہم کرتا ہے ایک بڑے خاندان کی طرح. اور قوانین؟ قوانین قدرت کے قانونوں کی طرح اٹل سمجھے جاتے ہیں. پاپر اسے ایک جاندار جسم، ایک آرگنزم سے تشبیہ دیتی ہے. اور کھلا معاشرہ؟ اس کے مقابلے میں کھلا معاشرہ وہ ہے جہاں افراد کو خود فیصلے کرنے پڑتے ہیں، ذمہ داری قبول کرنی پڑتی ہے، وہ رواج اور قانونوں پر سوال اٹھا سکتے ہیں، ان پر عقلی بحث کر سکتے ہیں. تو زیادہ آزادی ہے؟ آزادی بھی ہے، لیکن مقابلہ بھی ہے، طبقاتی کشمکش بھی ہے، ذاتی تعلقات شاید کم گہرے ہوں جسے وہ تجریدی معاشرہ کہتی ہے، لیکن انفرادیت اور نئی قسم کی روحانی آزادی ممکن ہوتی ہے. پاپر کے نزدیک یہ منتقلی یونان سے شروع ہوئی اور آج تک جاری ہے. یونان میں یہ تبدیلی کیوں آئی؟ کیا وجوہات تھیں؟ کئی وجوہات تھیں. آبادی میں اضافہ، نئی کالونیوں کا قیام، دوسری ثقافتوں سے رابطہ، تجارت کا فروغ. ان سب چیزوں نے پرانے قبائلی ڈھانچے کو توڑ دیا. اور اس سے کیا ہوا؟ اس سے تنقیدی سوچ اور فلسفے نے جنم لیا، لیکن ساتھ ہی لوگوں میں بے چینی، عدم تحفظ اور تناؤ بھی بڑھا، جسے پاپر تہذیب کا دباؤ کہتا ہے، اسٹرین آف سویلائزیشن. اس دباؤ کی کیا شکلیں تھیں؟ مطلب لوگ کیا محسوس کر رہے تھے؟ روایتیں ٹوٹ رہی تھیں، پرانے عقیدے کمزور پڑ رہے تھے، انفرادی ذمہ داری کا بوجھ بڑھ رہا تھا، طبقاتی فرق گہرا ہو رہا تھا، عدم تحفظ تھا. اور اسپارٹا اور ایتھنز کا کیا معاملہ تھا؟ اسپارٹا نے اس تبدیلی کو روکنے کی کوشش کی اور ایک بند معاشرہ ہی رہا، جبکہ ایتھنز جمہوریت، تجارت اور کھلے پن کا مرکز بن گیا. لیکن وہاں یہ تناؤ سب سے زیادہ تھا. اور ایتھنز میں جو امیر طبقہ تھا، اولیگارک، ان کا رد عمل کیا تھا؟ وہ تو جمہوریت کے خلاف ہوں گے؟ بالکل، وہ جمہوریت، تجارت اور ایتھنز کی بحری طاقت سے نفرت کرتے تھے کیونکہ یہ سب چیزیں پرانے نظام کو چیلنج کر رہی تھیں. مشہور مورخ تھوسیڈائڈس بھی پاپر کے مطابق اسی طبقے کا نمائندہ تھا. تھوسیڈائڈس بھی؟ جی، جو ایتھنز کی سامراجیت پر تنقید کرتا تھا اور اسپارٹا کو آئیڈیل سمجھتا تھا. یہاں تک کہ ان کا ایک حلف تھا کہ میں عوام کا دشمن رہوں گا. یہ تو بہت سخت بات ہے، لیکن کیا اسپارٹا واقعی بہتر تھا؟ پاپا کہتا ہے کہ اسپارٹا صرف امیروں میں مقبول تھا. عوام ایتھنز کی طرف دیکھتے تھے. ایتھنز تخلیقی صلاحیتوں کا مرکز تھا. پیریکلیز نے اسے یونان کا مکتب کہا تھا. پاپر ایتھنز کی سامراجیت کا بھی ایک حد تک دفاع کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ شاید رومیوں سے بہتر تھی اور قبائلی تنگ نظری کو توڑنے کے لیے ضروری تھی، شاید ایک فیڈریشن کی طرف پہلا قدم. اسپارٹا کی پالیسی کیا تھی مختصراً؟ تنہائی پسندی، غیروں سے نفرت، خود انحصاری، اپنی نسل کو برتر سمجھنا اور فوجی طاقت کے ذریعے تسلط. پاپر اسے جدید دور کی کلیت پسندی سے ملاتا جلتا قرار دیتا ہے. تو پھر تھوسیڈائڈس جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی تبدیلی کے خلاف کیوں تھے اگر ایتھنز اتنا تخلیقی تھا؟ پاپر کی وضاحت یہ ہے کہ نیا کھلا معاشرہ اور اس کے انسانیت پسند نظریات ابھی پوری طرح واضح نہیں ہوئے تھے. جمہوریت بہتوں کو صرف طبقاتی جنگ لگتی تھی. پرانی روایتیں اور قدریں زیادہ مانوس اور محفوظ محسوس ہوتی تھیں.
آبائی ریاست کی طرف واپسی کا نعرہ تھا۔ لیکن اس رد عمل میں اخلاقی گراوٹ بھی تھی۔ جی، جیسے کریٹیاس کی نائلزم، یعنی کسی بھی قدر کو نہ ماننا۔ اس دور میں بہت سے عظیم نام سامنے آئے۔ پاپر انہیں عظیم نسل کہتا ہے۔ کون کون تھے اس میں؟ ہاں، اس نسل میں قدامت پسند جیسے سوفوکلیس، نئے خیالات کے حامل جیسے یوروپائیڈیز، جمہوریت پسند جیسے پیریکلیس، ہیروڈوٹس اور سب سے بڑھ کر سقراط شامل تھے۔ پیریکلیس کی تقریر کا آپ نے ذکر کیا۔ جی، پیریکلیس کی مشہور جنازے کی تقریر کھلے معاشرے کے آئیڈیلز، جمہوریت، مساوات، آزادی، بحث کی اہمیت کا بہترین اظہار ہے۔ پاپر اسے کلیت پسندی پر براہ راست حملہ سمجھتا ہے۔ اور سقراط کا کیا کردار تھا اس سب میں؟ پاپر کے لیے تو وہ ہیرو ہے۔ جی ہاں، پاپر کے لیے سقراط ایک ہیرو ہے۔ وہ جمہوریت کا نقاد تھا، لیکن اس کا دشمن نہیں۔ اہم فرق ہے، وہ بند معاشرے کا ناقد تھا، کھلے معاشرے کا نہیں۔ اس کی تعلیمات کیا تھیں؟ اس کی تعلیمات کا مرکز تھا عقل، خود شناسی، اپنے آپ کو جانو، انصاف اور سب سے اہم فرد کی اہمیت اور اس کی اخلاقی ذمہ داری، اپنی روح کا خیال رکھو۔ لیکن اس پر تو الزام تھا کہ اس نے غداروں جیسے کریٹیاس کو تعلیم دی، جس کی وجہ سے اسے موت کی سزا ہوئی۔ ہاں، اور پاپر کہتا ہے کہ یہ الزام سیاسی تھا۔ سقراط تو ہر کسی سے بات کرتا تھا تاکہ ان کے خیالات کو چیلنج کر سکے اور انہیں بہتر بنا سکے۔ اور اس نے بھاگنے سے انکار کر دیا۔ جی، کریٹیو مکالمے میں یہی ہے۔ اس نے اصولوں کی خاطر موت قبول کی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ریاست کا وفادار ہے، چاہے ریاست اس کے ساتھ ناانصافی ہی کیوں نہ کرے۔ وہ ایتھنز کے لیے ایک بھڑ یا گیڈ فلائی تھا جو اسے سوتے سے جگاتا تھا۔ تو پھر افلاطون کہاں سے آیا؟ پاپر اسے سقراط کا غدار کیوں کہتا ہے؟ یہ بہت بڑا الزام ہے۔ یہ پاپر کی سب سے متنازع دلیل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ افلاطون نے سقراط کی موت کے بعد اس کی شبیہ کو، اس کی مقبولیت کو استعمال کیا۔ کس لیے؟ تاکہ اپنے بالکل مختلف بند معاشرے کے نظریے کو فروغ دے سکے۔ سقراط کی اپولوجی میں آزادی فکر کا دفاع ہے اور افلاطون کے قوانین میں اختلاف رائے پر سزائے موت زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو پاپر کہتا ہے افلاطون نے سقراط کو بدل دیا۔ جی، پاپر کے مطابق افلاطون نے سقراط کی انفرادیت پسندی کو اجتماعیت پسندی میں بدل دیا، مردہ سقراط کو اپنے نظریے کا حامی بنا کر پیش کیا۔ افلاطون نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پاپر کا خیال ہے کہ 30 ظالموں، جس میں افلاطون کے رشتہ دار بھی شامل تھے، کی ناکامی کے بعد افلاطون کو لگا کہ جمہوریت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک زیادہ مضبوط، زیادہ منظم فلسفے کی ضرورت ہے۔ اچھا۔ اس نے سقراط کو ایک ایسے مفکر کے طور پر پیش کیا جو عوام سے نفرت کرتا تھا اور دانشوروں کی حکمرانی چاہتا تھا، تاکہ اسے اپنے اولیگارک نظریات سے ہم آہنگ کر سکے۔ اور شاید اپنے ضمیر کو بھی مطمئن کرنے کے لیے؟ جی، یہ بھی ایک ممکنہ وجہ پوپر بتاتا ہے۔ کیا افلاطون خود تضاد کا شکار تھا؟ مطلب کیا وہ پوری طرح اپنے نظریے پر قائم تھا؟ پوپر کہتا ہے ہاں، وہ تضاد کا شکار تھا۔ اس کے اندر سقراط کی انسانیت پسندی کی کشش بھی تھی اور اپنے طبقے کی طرف جھکاؤ بھی۔ اس کی تحریروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ جی، وہ انسانیت پسندی کے دلائل کو انسانیت دشمنی کے لیے استعمال کرتا تھا۔ جمہوریہ میں اس کی ہچکچاہٹ اور دوسری تحریروں میں طنز سے لگتا ہے کہ وہ خود بھی پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ تو افلاطون کی اصل دلیل کیا تھی اگر وہ مخلص تھا؟ اس کی بنیادی دلیل پاپر کے مطابق مخلصانہ تھی۔ لوگ اس لیے ناخوش ہیں کیونکہ پرانا محفوظ بند معاشرہ ٹوٹ گیا ہے، انسان کا زوال۔ اور حل یہ ہے کہ تبدیلی کو روکو، ماضی کی طرف لوٹو، لیکن زیادہ سختی اور منصوبہ بندی کے ساتھ، نسل کشی، مکمل کنٹرول وغیرہ۔ وہ آمریت سے نفرت کرتا تھا، لیکن سمجھتا تھا کہ معاشرے کو بچانے کے لیے بنیاد پرست اقدامات، کینوس صاف کرنا ضروری ہیں۔ پاپر میں آتا ہے کہ افلاطون کی کامیابی یہ تھی کہ اس نے آزادی کے خلاف بغاوت کا راز دریافت کر لیا۔ وہ کیا ہے؟ یعنی اخلاقی اور انسانی جذبات کو غیر انسانی مقاصد کے لیے استعمال کرنا۔ اس نے بہت سے دانشوروں کو متاثر کیا اور انہیں یقین دلایا کہ وہ انصاف اور نیکی کی بات کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ انہیں آزادی کے خلاف کر رہا تھا۔ اور اس کا فلسفہ آج بھی اپیل کرتا ہے؟ جی، ان لوگوں کو بہت اپیل کرتا ہے جو جدید دنیا کی غیر یقینی صورتحال اور ذمہ داریوں سے گھبراتے ہیں اور ماضی کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو افلاطون سے سبق کیا ملتا ہے؟
پاپر کے مطابق آخر میں کیا نتیجہ نکالا جائے؟ سبق یہ ہے کہ ماضی کی طرف لوٹنے کی کوشش، تبدیلی کو روکنے کی خواہش ہمیں اپنی اخلاقیات سے سمجھوتا کرنے، آزاد سوچ کو دبانے اور بالآخر جھوٹ اور تشدد کا دفاع کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ یہ راستہ بربادی کی طرف واپس لے جاتا ہے۔ تو انتخاب واضح ہے؟ جی، پاپر ہمیں ایک واضح انتخاب پیش کرتا ہے۔ یا تو ہم جانوروں کی طرح ایک بند، محفوظ مگر غیر آزاد زندگی کی طرف لوٹ جائیں، یا پھر کھلے معاشرے کی مشکل، غیر یقینی مگر انسانی راہ پر چلتے رہیں، دلیل، ذمہ داری اور آزادی کے ساتھ۔ علم حاصل کرنے کے بعد معصومیت کی جنت میں واپسی ممکن نہیں؟ بالکل۔ تو یہ تھا افلاطون کے سیاسی فلسفے کا ایک آپ کہیں تنقیدی جائزہ۔ ان 3 ابواب کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح عظیم خیالات، انصاف، سچائی، حکمت کو ایک ایسے نظام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جو بالآخر فرد کی آزادی کو دبا دے۔ بالکل، بنیادی کشمکش واضح ہے۔ استحکام اور تحفظ کی خواہش بمقابلہ آزادی اور ترقی کی ضرورت۔ پوپر مانتا ہے کہ افلاطون نے مسئلے یعنی تہذیب کے دباؤ کی تشخیص درست کی، لیکن اس کا تجویز کردہ علاج وہ بیماری سے زیادہ خطرناک تھا۔ اور یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا افلاطون کے دور میں تھا۔ بالکل۔ آج جب دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے اور غیر یقینی صورتحال ہر طرف ہے، ہم کس طرح سلامتی کی فطری خواہش اور آزادی کی بھاری ذمہ داریوں کے درمیان توازن قائم رکھ سکتے ہیں؟ ہم کس طرح اس دباؤ کا سامنا کریں جس کی نشاندہی افلاطون نے کی تھی، بغیر اس کے خطرناک علاج کا شکار ہوئے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر غور و فکر ہمیں ہمیشہ جاری رکھنا ہوگا۔ یہ آسان جوابات نہیں ہیں۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔